السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے رات اندھیرا جگنو۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس نے آخری نگاہ اس بے ہوش خوابیدہ وجود پر ڈالی۔ بال بکھر چکے تھے، دوپٹہ آدھا اوپر آدھا بیڈ سے نیچے تھا۔ منتشر حلیہ سراسیمگی کی کیفیت اس کے چہرے پر منجمد ہو گئی تھی۔ اظہر اور وسیع سامان سمیٹ کر آ گئے۔ کام ہو گیا؟ اس نے دونوں کی جانب دیکھا۔ پستول ہنوز ہاتھ میں تھا۔ اسے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ ہاں، دونوں نے جواب دیا۔ لیکن ایک کام تو رہ گیا۔ اظہر نے شرارت بھرے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ بے اختیار بیگ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر کے بیڈ کی جانب بڑھا۔ دوسرے لمحے وہ ایک ہاتھ تکیے پر بکھرے اس کے بالوں پر رکھ کر جھک رہا تھا۔ اظہر رضا غرایا اور بڑھ کر جھٹکے سے اسے دور کر دیا۔ یہ فاؤل ہے، جو ہمارا کام ہے وہ کرو اور چلو۔ ہمارے مشن میں یہ سب شامل نہیں ہے، لیکن میں ہر چیز اس مشن کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اور تم روکنے والے کون ہو شاہو؟ اظہر نے سرخ آنکھوں سے گھورا۔ تم لوگ کیا لڑنے بیٹھ گئے ہو؟ یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا۔ چلو، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ وسیع نے رضا کو آگے کیا۔ چلو تم بھی۔ اظہر کو بھی اس نے کھینچا۔ میں اپنا کام کر لوں۔ ہر چیز ٹوٹی ہے، ایک یہ بھی صحیح۔ اظہر باز آنے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ ایک بار پھر اس پر جھکا۔ خبردار! رضا نے پوری طاقت سے اس کو کھینچا اور آگے کی جانب دھکیل دیا۔ تم لوگ اس وقت میرے انڈر میں ہو اور میں ایسی کوئی کارروائی برداشت نہیں کرتا۔ اس بات کا اندازہ ہے تم لوگوں کو؟ رضا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کم اس وقت اظہر بھی نہیں تھا۔ تیری بہن ہے جو برداشت نہیں ہو رہا۔ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو خون آلود نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک دوسرے کو ابھی کھا جائیں گے، خون سے پیاس بجھائیں گے۔ مر جاؤ تم لوگ، ایک دوسرے کو شکار کرتے کرتے۔ میں جا رہا ہوں۔ وسیع بیگ سنبھالتا باہر نکل گیا۔ ایک لمحے کو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر اظہر نے بھی تقلید کی۔ آخری الوداعی نگاہ اس پر ڈالی۔ پورا وجود بیڈ پر بکھرا ہوا تھا۔ لمحہ لمحہ آنکھوں کی پتلیوں پر ٹھہر گیا۔ وہ ایک دم سے گھوما اور باہر نکل گیا۔ کمرے کا جامد سناٹا مزید خوفناک ہو گیا۔ استاد، میں کہہ رہا ہوں اس کو سنبھالو۔ خواہ مخواہ اپنی وزرداریاں نبھانے لگتا ہے۔ اتنا شریف ہے تو کیوں اس کام میں ہاتھ ڈالا تھا؟ اظہر نے استاد دلاور سے شکایت لگا دی۔ استاد، میں بے اصولی برداشت نہیں کر سکتا۔ استاد، میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ دونوں نے اپنا اپنا موقف کہہ ڈالا۔ اظہر، تم خود کو بدلو۔ بے شک ہم لوٹ مار کرتے ہیں، مگر ہمارے بھی کچھ اصول ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا۔ دلاور نے اسے تنبیہ کی، لیکن اظہر اکڑا کھڑا رہا۔ یہ اتنا ہی شریف ہے تو ہمارے ساتھ یہ کام کیوں کرتا ہے؟ ہم تو… استاد، میں چلتا ہوں۔ اب کہاں چلتا ہے؟ رضا اظہر کی بات کو نظر انداز کرتا کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہاری تنخواہ ہے، باقی بینک میں جمع کروا دوں گا۔ دلاور نے سفید مہر بند لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ 00 دوبارہ کال کر دوں گا۔ ٹھیک ہے استاد۔ رضا باہر نکل گیا، ناراض ہو گیا۔ اظہر کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر دلاور نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ استاد، تم بھی اسی کی سائیڈ لینا۔ میں تو بک رہا تھا نا۔ کہتا وہ صحیح تھا اظہر، ہمارا جو کام ہے وہ ہی کرنا چاہیے۔ تجھے کیوں ہر چیز پر منہ مارنے کی عادت ہے؟ استاد، وہ تھی ہی ایسی چیز۔ آنکھیں بند کر کے وہ مسکرایا۔ اوہ اچھا، پھر تو ایسی چیزوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ وہ ذومعنی انداز میں مسکرایا۔ چھوڑ استاد، اب تو سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ دوبارہ جا کر چترول کھانی ہے، سالی فوراً پہچان لے گی۔ ڈرتا بھی ہے اور رنگتا بھی ہے۔ ایک کھیل کھیل، باقی سب… بہرحال میں نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ میں اس شریف زادے کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تیری جگہ میں عاصم کو بھیج دوں گا، مگر وہ فی الحال اپنی بہن کی شادی میں مصروف ہے۔ جب تک تو تجھے ہی جانا ہوگا۔ استاد نے شانے پر دباؤ ڈال کر اسے سمجھایا۔ استاد… اظہر نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ دراصل اس کا دماغ بہت اچھا ہے، ہر چیز کو سمجھ جاتا ہے، اور جو زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے کام کرتا ہے، اس لیے… ٹھیک ہے، میں پھر چھٹی پر چلا جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ اظہر اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ یہ لے اور جا، تیرا حصہ بھی بینک میں پہنچ جائے گا۔ لفافہ اس نے گھسیٹنے کے انداز میں پکڑا اور کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں، اب عاصم کے ساتھ ہی واپس آؤں گا۔ دلاور ادھر ہی چارپائی پر لیٹ گیا۔ آج کے واقعے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رضا کا موقف درست تھا، اظہر بھی ڈٹا ہوا تھا۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ ان کا گروپ زیادہ بڑا نہیں تھا، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا جب یہ گروپ بنا۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں، وسائل محدود تھے۔ کیا کیا جاتا؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ گروپ دلاور نے بنایا تھا۔ دلاور بلوچستان کا رہنے والا تھا۔ اس کی زمینیں اس کے باپ نے رہن رکھوا دی تھی، اور ان پر آزادی سے کام کرنے کے لیے انہیں آزاد کروانا ضروری تھا۔ آزاد کروانے کے لیے روپیہ چاہیے تھا، اور روپیہ لاکھوں میں تھا، جو سود کے ساتھ واپس کرنا تھا۔ باپ مر چکا تھا، وگرنہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر پوچھتا، ابا تو نے یہ کیا کیا؟ جو ماں ہمیں کھلاتی ہے تو نے اسی کو رہن رکھ دیا۔ مگر باپ…
یہ سوال سننے سے پہلے ہی آخری گولی کا نشانہ بن کر ٹھنڈا ہو گیا۔ بیٹے کی جوانی سر اٹھا رہی تھی، خون گرم تھا، پہلے زمین چھڑانی چاہی، حساب کتاب لاکھوں کا بنا۔ 2 بھائی 1 بہن تھی، ماں اور بہن دونوں سرسوں چنتی تھی۔ سردار نے زمین چھڑائی کی بہت بڑی قیمت لگائی تھی جو اس کی غیرت پر تازیانہ بن کر لگی۔ وہ کہتا تھا اپنی جوان خوبصورت بیٹی دے جاؤ اور زمینیں لے جاؤ۔ پٹھان خون اتنا بے غیرت نہیں تھا، دل چاہا تھا اسے گریبان سے پکڑے اور زمین پر زندہ دفن کر دے۔ ماں کا زیور بیچ کر بھی قرضہ نہ اتر سکتا تھا۔ اماں ابا نے زمین کیوں رہن رکھ دی تھی؟ دلاور اکثر تلخ ہو جاتا۔ جواری تھا تیرا باپ اس لیے رکھ دی تھی۔ اماں بھی اذیت کے دن نہ بھولتی تھی اور وہ چپکا ہو رہتا۔ چھوٹا بھائی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ سردار کی نیت دیکھتے ہوئے اس نے پلوشہ کی شادی جلدی سے چچا کے بیٹے سے کر دی۔ ایک بوجھ سر سے اترا تو دوسرا بوجھ اتارنے شہر آ گیا۔ محنت مزدوری کر کے کچھ جمع کر لیتا، مگر کراچی شہر کی تیزی سے بڑھتی آبادی، کمر توڑ مہنگائی میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کچھ جمع ہو سکے، اور وہ بھی عزت سے۔ بی اے پاس کو افسری نہیں مل سکتی تھی، کلرکی میں گزارا نہیں تھا، اسی لیے اس نے دوسرا راستہ نکالا جو شارٹ کٹ بھی کہلاتا ہے۔ ایسے کاموں کے لیے ایسے ہی شارٹ کٹ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اس راستے پر اکیلا نہیں چل سکتا تھا، کچھ معاون و مددگار ساتھی درکار تھے۔ یہ ساتھی ڈھونڈنے میں اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ سب سے پہلے اس سے وسیع ٹکرایا جس پر 8 بہنوں کا بوجھ تھا اور سب شادی کے قابل تھی۔ باپ تھا نہیں سر پر، نوکری تھی تو لیکن اتنی نہیں تھی کہ بہنوں کی شادیاں تمام لوازمات کے ساتھ کر سکتا۔ یوں اس نے پارٹ ٹائم میں دلاور کی چاکری شروع کر دی۔ اظہر اسے نیٹے جیٹی کے پل کے پاس سے ملا، پھر انہیں عاصم ملا اور وہ بھی مجبور تھا، حالات کا قیدی۔ اس گروہ میں شمولیت پر اسے کوئی اعتراض نہ تھا، مجبوریوں کا پیٹ ایسے ہی بھرا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد انہیں قاسم ملا اور سب سے آخر میں رضا، جو دلاور کو ملا۔ رضا کا مزاج ان سب سے مختلف تھا۔ وہ اپنی بے روزگاری، معاشرے کی ناانصافیوں، اپنی مجبوریوں سے تنہا نبرد آزما رہنا چاہتا تھا، لیکن باپ کا گھٹیا کا علاج، ماں کا جوڑوں کا درد، آپی کے سر کی چاندنی، باجی فاطمہ کا ستا ہوا چہرہ اور عائشہ کا بڑھتا ہوا قد اور طاہرہ کی فرمائش، اس کی تنہا ذات، کب تک صبر و برداشت کے ساتھ ہمت سے مقابلہ کرتا؟ اور اس سے پہلے کہ تھک کر گر جاتا اسے دلاور مل گیا۔ اس وقت اسے فرشتہ رحمت ہی لگا تھا۔ وسیع، آذر، عاصم، قاسم تو اس کے متعلق سوچتے بھی نہیں تھے، وہ یہ سب معاشرے سے اپنا حق سمجھ کر وصول کر رہے تھے، لیکن رضا کچھ اور ماحول کا تھا۔ اسے حرام و حلال کی کشمکش ستاتی رہتی۔ اس کے اندر کا نیک انسان ابھی زندہ تھا۔ ان سب میں ایک بات مشترکہ تھی، وہ سب پڑھے لکھے، سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے ہاتھ مجبوریوں سے بندھے ہوئے تھے۔ مجبوری کی ہتھ کڑی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جب تک خود سے نہ کھلے کھولی ہی نہیں جا سکتی۔ رضا کے اندر کا نیک انسان اسے اکثر سرزنش کرتا رہتا تھا اور وہ بغور سنتا رہتا تھا اور اسے گاہے بگاہے تسلی و تشفیع دیتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صرف سامان و زیورات کی لوٹ مار کا حامی تھا۔ کمزور لڑکیوں کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا اور نہ اپنے ساتھ گئے ساتھیوں کو اس بات کی اجازت دیتا تھا، جبکہ آذر بہت بری فطرت کا مالک تھا۔ اس کی نہ صرف کئی لڑکیوں سے دوستی تھی، فون پر بیوقوف بناتا تھا، بلکہ کئی لڑکیوں سے بیک وقت فلرٹ کر رہا تھا۔ اس پر زیادہ ذمہ داری نہیں تھی۔ سارے فرض باپ اور بڑے بھائی نے ادا کر دیے تھے، اب وہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا اور خوب عیش کر رہا تھا۔ دن کہیں گزارتا اور رات کہیں، صبح آنکھ کہیں کھلتی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چیز اب بغیر طلب کے ملنے لگی تھی۔ سامان و زیورات کے ساتھ ساتھ انسانی زندگیوں پر بھی اپنا بھرپور حق سمجھتا تھا۔ اسی بنا پر اس کی رضا کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی۔ آذر اندر ہی اندر نہ صرف اس سے خائف تھا بلکہ بدلہ لینے کے لیے پلان بنا رہا تھا۔ رضا تھکا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ کسی مشن سے واپسی پر اس کی یہی حالت ہوتی تھی، سینے پر منو بوجھ پڑ جاتا تھا۔ گھر میں اسے یہی بتایا ہوتا تھا کہ اچھی نوکری مل گئی ہے، امی ابو کو دوا کھلا دی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی معمول کے مطابق پہلا سوال کیا، ہاں بیٹا کھلا دی تھی، اور آپ نے کھائی؟ رضا، میں نے کھلا دی ہے۔ فاطمہ باجی نے اندر سے آواز لگائی، چل بیٹا منہ ہاتھ دھو لے، چلو عائشہ دسترخوان لگاؤ۔ اچھا امی کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں طاہرہ کے ساتھ دسترخوان لگانے لگی۔ ابو کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ ان کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب تو بہت بہتر ہے بیٹا، بس درد جان نہیں چھوڑتا، دعا کریں، ساتھ ساتھ دوائی پابندی سے کھائیں، انشاءاللہ درد بھی رفع ہو جائے گا۔ اس نے دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے امی؟ میری طبیعت تو بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کی شکل دیکھ کر میری سب تکلیفیں بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ تجھے صحت دے، زندگی دے، لمبی عمر دے، خوشیاں دے۔ ان کے دل سے دعا نکلتی، رضا کے دل میں ہول اٹھنے لگتے۔ بس امی اسی طرح سے دعا کرتی رہا کریں، اولاد کو ماں کی دعاؤں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ چل بیٹا منہ ہاتھ دھو لے، آج تیری پسند کی چیز بنائی ہے، کریلے قیمہ۔ اچھا، وہ ساری فکریں ذہن سے جھٹکتا باہر کی جانب چلا گیا۔ اماں بہت محبت سے اسے بہت دور تک دیکھتی رہی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، ساتھ ہی وہ ڈری سہمی خوفناک حد تک دہشت زدہ آنکھوں والی لڑکی دھر آئی۔ اس کی دہشت زدہ سی چیخ، زرد چہرہ،
آذر ریوالور اس کے سر پر مار رہا تھا۔ بے اختیار وہ بیڈ پر بکھرتی چلی گئی، آدھا دوپٹہ بیڈ پر آدھا اس کے اوپر، بازو لٹک گیا تھا، خون کی پتلی سی لکیر پیشانی سے نکل کر بالوں میں جذب ہو رہی تھی، پلکیں اب بھی خوف سے لرز رہی تھی۔ رضا نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا؟ وہ اٹھا اور پانی کا بھرا ہوا گلاس گھٹا گھٹ پی گیا، گھنے سیاہ بالوں میں دونوں ہاتھوں سے انگلیاں پھیرتے ہوئے جھٹکا دیا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ اس نے کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے، سامنے میدان تھا، چاندنی رات کا وضوح بکھرا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا نے اسے چھو لیا۔ گہرا سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اس نے خود سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کبھی کوئی لڑکی ملی تو نہیں ہے؟ اس سے پہلے تمام گھر خالی ہی ملا کرتے تھے، بھری ہوئی تجوریوں کے ساتھ۔ اطلاع دینے والے نے بتایا تھا گھر میں کوئی فرد موجود نہیں۔ جب کوئی فرد موجود نہیں تھا تو پھر وہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ کیوں آ گئی؟ کیوں اکیلی تنہا رک گئی؟ لڑکیوں کو کبھی بھی اکیلے نہیں رکنا چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی اندوہناک سانحہ ہو جائے تو کیا کرے گی؟ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو آذر تو کھیل کھیل جاتا۔ اس کے بعد اسے نیند ہی نہ آئی۔ صبح بھی جلدی آنکھ کھل گئی۔ امی کیا ہوا؟ ریحانہ آپی کے رشتے کا؟ اپنے ذاتی کاموں سے فارغ ہو کر وہ امی ابو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تو کچھ اچھے لوگ نہیں لگے، ریحانہ سے زیادہ عائشہ میں دلچسپی لے رہے تھے، پھر کچھ لاڈلی قسم کے بھی تھے۔ پھر آپ نے خالہ زیتون سے بات کی؟ اسے دونوں بڑی بہنوں کی جانب سے فکر تھی، باپ علیل تھا، اب اسے ہی سوچنا تھا۔ ہاں، انہوں نے کل ایک اور رشتے کے بارے میں بتایا ہے، لڑکا بینک میں ہے۔ رضا کچھ سوچنے لگا۔ امی آپ فکر نہ کریں، مجھے کمپنی کی جانب سے لون بھی مل سکتا ہے، بس آپ جلد از جلد ریحانہ آپی اور فاطمہ کے لیے رشتہ تلاش کریں، 3-4 رشتہ کروانے والی عورتوں سے کہیں، اڑوس پڑوس میں بات کریں۔ میں خود بھی فکر مند ہوں، بیمار ہوں، پھر بھی باہر نکل ہی جاتی ہوں، شاید کام بن جائے۔ ان کے لہجے میں بھی فکر تھی۔ مجھے تو اقبال بھائی اور بڑی آپی کی طرف سے آس تھی، لیکن اب تو دانیال کا رشتہ بھی طے ہو گیا ہے۔ آئی تھی مٹھائی لے کر، میرا دل نہ چاہا سیدھے منہ بات کروں۔ کس چیز کی کمی ہے میری بیٹی میں؟ لیکن اپنوں میں ہی کیڑے نظر آتے ہیں۔ دیکھوں گی حور پری کیا ہیرے تولتی ہے۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بس امی خود کو مت جلائیں، رشتوں کی کمی نہیں ہے، پھر سنجوگ تو آسمان پر بنتے ہیں۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، دیر آید درست آید۔ رضا نے ان کے ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ کیوں ابو؟ بالکل بیٹے، میں بھی تمہاری بات پر یقین رکھتا ہوں، مگر ماں کا دل ہے نہ، سوچتا رہتا ہے۔ بس جو آپ سے کہا ہے آپ اس کے مطابق سوچیں، خواہ مخواہ خود کو مت تھکائیں۔ وہ فکر مندی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ سوچ پر پہرے تھوڑی بٹھائے جا سکتے ہیں۔ کیا تھا ان کے لائق فائق ریحانہ اور فاطمہ خاندان میں بیاہی جاتی، مگر نند اور بھائی دونوں نے ہی مایوس کیا تھا۔ دکھ تو ان کے شوہر ریاض احمد کو بھی تھا، مگر انہوں نے شاید شکوہ کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ زیتون خالہ اور برکت خالہ دونوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اچھے رشتے دکھائیں جو ان کے معیار کے ہوں، وہ دل بھر کر جہیز دیں گی۔ وہ بڑی دونوں بیٹیوں کی بڑھتی ہوئی عمر سے پریشان تھی۔ ریاض احمد کی لگی بندی تنخواہ میں کیا ہو سکتا تھا؟ پھر بھی سکراپے کی وجہ سے انہوں نے کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کر ہی بنا لیا تھا۔ اب تو رضا بھی نوکری سے لگ گیا تھا، لیکن کوئی مناسب بر نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے وظیفے انہوں نے شروع کر رکھے تھے۔ ریاض احمد انہیں سمجھاتے رہتے، رب کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، ہماری بیٹی کے بھی نصیب کھلیں گے۔ حاجرہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ صبر تو کر۔ صبر ہی تو کر رہی ہوں اتنے سالوں سے۔ آنکھوں اور لہجہ دونوں بھر آئے۔ آج جو رشتہ آیا تھا ان کی نظریں عائشہ پر تھی۔ اب وہ اتنی بے انصافی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے زیتون خالہ کا عندیہ جان کر فوراً انکار کر دیا۔ دیکھو بہن، اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، میں بڑی کے لیے بھی لے آؤں گی، تم اس کے لیے اقرار تو کرو۔ نہیں، عائشہ کے لیے اور بھی رشتے مل سکتے ہیں، اس وقت ضرورت ریحانہ اور فاطمہ کے رشتوں کی ہے۔ اگر ان کے لیے لا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ کوشش تو کر رہی ہوں۔ ان کا موڈ دیکھ کر زیتون خالہ برقع سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی۔ جواب میں دھیرے دھیرے پان چباتے ہوئے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ آج رات پھر یہ ہوا، جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹا، پھر وہی خواب، وہی کیفیت، خوفزدہ چہرہ، پھیلی ہوئی آنکھیں، لرزتا ہوا وجود۔ یہ منظر جیسے نظروں کے آگے ٹھہر گیا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کیا ناتا تھا اس سے؟ اور اب تو اس بات کو بھی کافی دن ہو گئے تھے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے، ہلکی ہلکی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود پر غور کرنے لگا، ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اس لڑکی کے نقوش حافظے پر نقش ہو گئے؟ اس سے تو ایسا تعلق بھی نہیں تھا۔ خود کو اندر تک ٹٹولا، مگر کیوں کا واضح جواب نہ مل سکا۔ صبح تیار ہو کر گھر سے نکل رہا تھا۔ اس نے اسکول کی ملازمت کر لی تھی، سیکنڈری اسکول میں بچوں کو پڑھاتا تھا، لیکن یہ جاب عارضی تھی، کسی کی جگہ پر تھا۔ وہ کسی دوسری جگہ جاب بھی ڈھونڈ رہا تھا جو مستقل ہو۔ اب ساری عمر وہ یہ کام تو نہیں کر سکتا تھا، یہ سب تو عارضی تھا، مگر کوئی ڈھنگ کی جاب نہ مل رہی تھی۔ صبح نکلتے ہوئے امی نے کہا تھا جلدی آ جانا، آج کچھ عورتیں آئیں گی۔ جی اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے باہر نکل گیا۔
آج اس کا ارادہ دلاور سے رابطہ کرنے کا تھا۔ کافی دن سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ آذر جیسے اوباش لڑکے کے ساتھ بھی کام کرنے پر تیار نہیں تھا۔ بے شک وہ تمام کیچڑ میں کھڑے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کیچڑ کو منہ پر مل لیتے۔ اکثر وہ سوچتا تھا کہ دلاور کسی نہ کسی مجبوری سے اس جانب آیا ہے۔ بظاہر تو وہ ٹھیک ٹھاک گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ راستے میں اسے وسیع مل گیا۔ وسیع سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس کو بوتھ سے نکلتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ایسے ہی، دلاور سے بات کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ملایا۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی اس سے؟ وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں، رابطہ نہیں ہوا، فون ڈیڈ ہے شاید۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ سچ پیٹ میں چوہے مٹر گشت کر رہے ہیں۔ سامنے ہوٹل دیکھ کر وسیع نے کہا اور دونوں ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ وسیع اس کی طرح ہی مجبوریوں کے راستے پر گامزن تھا اور ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اس راہ پر آ نکلا تھا۔ اس کا ارادہ بھی جلد ہی اس کام سے کنارہ کش ہو جانے کا تھا۔ اس نے تو کہہ دیا تھا کہ ذمہ داری سے فراغت بعد وہ یہ شہر ہی چھوڑ دے گا۔ رضا شام کو گھر میں داخل ہوا۔ خاصی چہل پہل تھی۔ وہ سیدھا ابو کے کمرے میں آ گیا۔ کیا بنا امی؟ بس آنے والے ہیں وہ لوگ۔ تبھی بیل بجی اور جہاں آرا باہر نکل گئی۔ تو سب انتظام تو ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا، انہوں نے ٹھنڈا ہنکارا بھرا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، جانے کب جان چھوٹے گی، انہوں نے مایوسی سے کہا۔ اللہ نہ کرے ابو، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ یہ مایوسی کیوں؟ کسی بات کی تکلیف ہے؟ وہ دھیرے سے ہاتھ تھام کر بولا۔ یہ تکلیف کیا کم ہے کہ میں نے اپنے فرائض تمہیں سونپ دیے۔ تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بیٹا باپ کا بایاں بازو ہوتا ہے۔ آئندہ بالکل بھی ایسا مت سوچیے گا، اس نے ایک بار پھر کہا۔ اسی وقت جہاں آرا اندر آ گئی۔ چلیں وہ لوگ آ گئے۔ بیگم کوئی مرد ہے ان کے ساتھ؟ نہیں تو پھر ہم لوگ جا کر کیا کریں گے؟ آپ اپنا کام کریں، ریحانہ اور فاطمہ کو لے جائیے۔ نہیں، صرف فاطمہ کو؟ بڑی ہوئی ہے، عمروں کا زیادہ فرق نہیں ہے، کسی ایک کی بات ہو جائے یہ بہتر ہے نہ ہونے سے۔ جی، بات دونوں کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں چاہتا ہوں دونوں کی بات ہو جائے تو ایک ساتھ شادی کر دیں گے۔ انہوں نے تائید طلب نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں ابو، یہ بہتر رہے گا۔ ریحانہ کو اس کے لمبے بالوں کی وجہ سے آنے والوں نے پسند کر لیا تھا۔ اسی وقت جاتے جاتے زیتون خالہ بتا گئیں۔ جہاں آرا نے فوراً یہ خوشخبری سب کو سنائی، صد شکر ادا کیا۔ کتنے نفل مانے تھے انہوں نے، خدا نے ان کی دعائیں سن لی۔ آپی کے چہرے کی رونق نے رضا کو بہت خوشی دی۔ ایک طویل انتظار کیا تھا انہوں نے۔ اے خدا، جب لڑکیوں کے نصیب کی خوشیاں تو نے لکھ دی ہیں، جوڑے بنا دی ہیں، تو پھر اتنا انتظار کیوں؟ کہ ان بے زبان لڑکیوں کی آنکھوں کی جوت مان پڑ جائے، چہرے مرجھائے، جذبات سرد ہو جائیں۔ رب کے کام رب ہی جانے۔ رضا نے سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ آج پھر وہی ہوا۔ وہی مدہوش سا پیکر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہی سارے منظر تازہ ہو گئے۔ آذر کا تیزی سے جھکتا وجود، اس کا جھپٹ کر اسے پیچھے دھکیلنا، اس کا خونخوار آنکھوں سے دیکھنا۔ یا الہی! وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی چھٹی ہنس اسے بار بار کسی بات کا سگنل دے رہی تھی، لیکن کیا؟ یہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں؟ ایک عجیب سی بدسکونی، بے آرامی نے اس کے جسم و جان میں گھر کر لیا۔ رات آہستہ آہستہ بیتنے لگی۔ پھر وقت تو اپنے محور پر چلتا ہی رہتا ہے، یہ کب رکا ہے کسی کی خاطر؟ دوسرے دن خالہ زیتون خوشخبری کے ساتھ آ گئیں۔ وہ لوگ بات طے کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بس بہن، میں آپ کو خوش کر دوں گی، میری فاطمہ کے لیے بھی بر تلاش کر دو۔ جہاں آرا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بڑی کی بات پکی ہو جائے تو پھر سوچنا فاطمہ کے لیے۔ لڑکا پرائیویٹ جاب کرتا ہے، ساتھ ٹیوشن بھی پڑھاتا ہے، اچھے سیدھے سادے لوگ ہیں۔ اتوار کو آنے کا کہہ رہے تھے۔ سو بسم اللہ، میں انتظار کروں گی۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ اندر ریحانہ، عائشہ اور طاہرہ آپی کو مبارکباد دیتے ہوئے گا رہی تھیں۔ میری بنوں کی آئے گی بارات، کے ڈھولک بجاؤ ری۔ وہ شرما کر سمٹی جا رہی تھی۔ زیتون خالہ کے جانے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بڑے کمرے میں رکھا بڑا صندوق کھولا اور چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ ان کا ارادہ جلد ہی شادی کرنے کا تھا۔ سب لڑکیاں ان کے گرد جمع ہو گئی۔ رات کو خوشی خوشی رضا کو خوشخبری سنائی گئی۔ اس نے بھی سب کو مبارکباد دی۔ گھر میں خوشیاں جاگنے لگیں۔ اس رات کو کوئی بھی نہ سو سکا۔ امی ابو سوچتے رہے کیا کیا چیزیں منگوانی ہیں، کیا انتظامات کرنے ہیں۔ فاطمہ، عائشہ اور طاہرہ خوشی خوشی پروگرام بناتی رہیں کہ اس گھر کی پہلی شادی تھی، اور ریحانہ آنے والے دنوں کا سوچ کر کہ اجنبی لوگ، اجنبی گھر، اجنبی کمرہ، اجنبی طور طریقے، جہاں جا کر اسے خود کو ان سب چیزوں کے مطابق ڈھال لینا تھا۔ پھر متوسط طبقے کی لڑکیاں تو ہر حال میں، ہر ماحول میں خود کو ڈھال لیتی ہیں۔ یہ تو ایسا موم ہوتی ہیں جو خود بخود ڈلتی چلی جاتی ہیں۔ وسیع نے بتایا کہ دلاور نے کال کیا ہے۔ اچھا، اس کا لہجہ سوچتا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ اس نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں؟ ہاں نہیں، وہ ایک دم سے متضاد کیفیات کا شکار ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ رضا اسے دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہا ہے؟
सोच रहा हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ। बता दे, बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे लगता है ये बोझ हल्का नहीं होगा बल्कि बढ़ता चला जाएगा। घर में कोई परेशानी है? उसने खुद कयास किया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि घर के मसाइल सुलझते जा रहे हैं। फिर ये कि आखिरी वारदात जो हम लोगों ने डिफेंस के बंगले पर की थी वो मेरे दिलो दिमाग से महू नहीं हो रही। रात को सोता हूँ तो तमाम मंजर वाज़िया होकर सामने आ जाता है। यूं लगता है जैसे सब कुछ निगाहों के सामने होता जा रहा है। इसने फैसला करके बता दिया। आखिर दिल का बोझ तो हल्का करना ही था। हैं? मैं समझा नहीं। बस ये समझ लो कि मैं उस वारदात को भूला नहीं। यूं लगता है जैसे कल की बात हो। वो लड़की तो नहीं पसंद आ गई? वसी शरारत से मुस्कुराया। वसी? वो इसकी शरारत समझकर संजीदगी से बोला। मैं इस किस्म के चक्रों में पड़ने वाला नहीं हूँ, मगर वो लड़की एक पल को मेरी निगाहों के सामने से नहीं हटती। यूं महसूस होता है जैसे मेरी छठी हिस्स मुझे किसी चीज़ के लिए खबरदार कर रही है, कुछ समझा रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। वसी जो शरारत के मूड में था, उसकी अमीक संजीदगी देखकर संजीदा हो गया। ये सिलसिला कब से है? जब से वहाँ से होकर आए हैं। क्या ख्याल है, दोबारा चलें उधर? ना चाहते हुए भी उसकी रग शरारत भड़की। पागल हो रहा है क्या? पहचान कर अंदर करवा देगी? उसने घूरा। वो पहचानेगी ही नहीं तो फिर अंदर कैसे करवाएगी? क्यों नहीं पहचानेगी? निकाब में थे हम लोग, उसने याद दिलाया। ओह, उसे याद आ गया। फिर क्या ख्याल है? मिलने से क्या होगा? अबरू उठाकर पूछा। हो सकता है मुलाकातों पर अटैक कर दे और कोई शादी वादी का सिलसिला शुरू हो जाए। शादी? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसा। शादी तो अपनी तकदीर में है ही नहीं। मैं क्यों किसी मासूम की ज़िंदगी ख़राब करूं? सज़ा काटनी है अभी हमें, इसने साफ जवाब दे दिया। सूदो ज़िया सब साथ साथ चलता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तेरा ख्वाब में बार बार उस माविश को देखना इस बात की दलील है कि वो बार बार सिग्नल देकर बुला रही है। आओ आओ मेरे महबूब, आओ और मुझसे शादी कर लो। वो शरारत से कहकर अपनी बात पर खुद ही हंसा। रज़ा भी उसके अंदाज पर हंस दिया। तेरे ख्वाब की ये ताबीर जोगी वसी मिर्ज़ा दे रहा है। उसने फर्जी कॉलर झाड़ा। अमल कर लो, फ़ायदे में रहोगे। रज़ा सर झटक कर हंस दिया। पागल, इन तिलों में तेल नहीं है। तेल कुएं खोद कर निकाला जाता है ज़मीन से, हमवार सतह पर कुछ नहीं होता। शादी? रज़ा एकदम से चौंक कर बोला। हाँ, अब आया ना रास्ते पर। वसी ने इसके शाने पर हाथ मारा। नहीं, शादी से मेरी मुराद है कि उसकी बात काट कर उसे देखा और फिर सर पकड़ लिया। क्या हुआ? कहीं हमने उस लड़की का शादी का जेवर तो नहीं चुरा लिया? जेवरात के डब्बे नए मालूम होते थे। ओह, अब के वसी भी चौंका। हाँ यार, डब्बे तो नए थे, लेकिन हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। यूं अगर हर किसी के बारे में सोचने लगे तो बस फिर गए हम काम से। जाने कितनी मुश्किलों से उसके वालिदैन ने बनाया होगा। पागल हो गया है तू? वो किसी सेठ की कोठी थी, और सेठ लोग जितना लॉकर्स में रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बैंकों और खुफिया तिजोरियों में रखते हैं। बात ख़त्म करके वो उठ खड़ा हुआ। रज़ा उसे बेमानी अंदाज में देखता खुद भी उठ गया। अपनी बेकली वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आज फिर इनके काम का दिन था और ये सब लोग दिलावर के घर में जमा थे। दिलावर ने 2 ग्रुप बना दिए। इसके ग्रुप में वसी, कासिम और आज़र थे। रज़ा ने साफ इनकार कर दिया। वो आज़र के साथ वारदात में हिस्सा नहीं लेगा। मैंने उसे समझा दिया है, अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। बदमाशों वाले काम करके शरीफ बनता है। आज़र को वो बात भूली नहीं थी। मैं किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालता। ये बदमाशी मेरी मजबूरी है। जब मजबूरियों के हाथों बिक ही गए हो तो ये क्या कि गुड़ खाना और गुलगुलों से परहेज करना। मैं किसी लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता। रज़ा सुलग गया। लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी का पाबंद नहीं हूँ, वो दो बदो बोला। ठीक है उस्ताद, मैं इसी वारदात में हिस्सा नहीं ले सकता। रज़ा ने साफ जवाब दिया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। तू सुधर नहीं सकता आज़र। रज़ा ठीक कह रहा है, हम लोग पकड़े भी जा सकते हैं, वसी ने समझाया। मैंने कह दिया है उस्ताद, मुझे आज़र के साथ नहीं जाना। रज़ा ने हतमी अंदाज में बात ख़त्म कर दी। दिलावर कुछ सोचने लगा। दरअसल इस वक्त रकम की इसे अशद ज़रूरत थी। वडेरे ने 2 माह की मोहलत दी थी। अगर रकम अदा ना हुई तो वो ज़मीनों का मालिक होगा। एक और मंसूबा इसके दिमाग में आया। वो इन लोगों को फारिग करके संजीदगी से इस पर गौर करने लगा। रज़ा का जहन एकदम बदल गया था। वो दिन रात तासुफ पेशेमानी में डूबता रहा। वो सोचता, क्या मैंने तालीम इसलिए हासिल की थी? मेरे वालिदैन ने सख्त मेहनत और मशक्क़त करके रिज़्क़ हलाल से मेरी परवरिश इसीलिए की थी। इन्होंने तो मुझे सच बोलने की तालीम दी थी। और कितना झूठ, कितनी मुनाफ़क़त करता रहा हूँ। रिज़्क़ हलाल के बजाय ढाके डाल डाल कर इनको खिलाता रहा हूँ। जब वो ये सोचता तो इसे अपने दिल की रगें कटती महसूस होती। आखिर इसने फ़ैसला कर लिया कि वो ये धंधा अब नहीं करेगा। इसने वसी को भी अपने फ़ैसले के बारे में बता दिया। बस अब मैं ये धंधा नहीं करूँगा। मेरी मजबूरियों और ज़रूरतों ने मुझे इस गुनाह की दलदल में धकेल दिया था। लेकिन फिर तुम करोगे क्या? वसी ये सुनकर हैरान हुआ था। मैं मेहनत मजदूरी करूँगा, ठेला लगाऊंगा, लेकिन ये काम नहीं करूँगा। इसका फ़ैसला अटल था। न जाने कितने लोगों की आहें हमारा नसीब बनती होंगी। हाँ यार, ज़मीर तो मेरा भी बहुत मलामत करता है। दिल चाहता है मैं भी कोई काम करूं। वसी ने इसकी बात सुनकर कहा।
دونوں کے ضمیر اس حد تک نہیں سوئے تھے کہ آنکھیں بند کر کے اس راستے پر گامزن رہتے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی، اور بے شک توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وہ سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرتا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس کے حلال کے لیے دعائیں مانگتا۔ اسے صرف یہ فکر تھی کہ دلاور کو کسی طرح اپنے فیصلے سے آگاہ کرے گا، اسے کس طرح مطمئن کرے گا۔ وسیع سے بات کی تو اس نے کہا تھا، سوچ لے یار، لیکن فیصلہ ایسا کرنا کہ اس پر قائم رہو، بار بار فیصلے نہ بدلنا۔ یار دلاور کچھ گڑبڑ نہ کر دے، رضا نے فکر مندی سے کہا۔ اسے اپنی جوان بہنوں کی فکر تھی۔ وہ اس قسم کا بندہ نہیں ہے کہ ساری عمر اپنے دام میں پھنسائے رکھے۔ وہ لوگ دوسری طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر بھی آگاہ کرنا تو ضروری ہے، کر دیں گے آگاہ بھی جب کال آئے گی، پہلے سے جا کر کیوں ہم مشکل میں ڈالیں خود کو۔ اس بار کافی عرصے بعد دلاور کی کال آئی کہ ایمرجنسی ہے، میں تو نہیں جا سکتا، دراصل ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رضا نے اسے ٹالا، لیکن میں نے سارا پروگرام سیٹ کر لیا ہے، میں مجبور ہوں استاد۔ اس نے معذوری ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، اس بار تمہاری مان رہا ہوں، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ جی استاد، اس نے مؤدبانہ کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ نوکری کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد پھر دلاور کی کال آئی تھی۔ اس نے پھر کوئی نئی واردات ترتیب دی تھی۔ رضا نے پہلے تو سوچا ٹال دے، لیکن دلاور جہاں دیدہ بندہ تھا، اس کے عذر کہاں تک چل سکتے تھے۔ اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ دلاور پروگرام کی تفصیلات بتا رہا تھا، وہ گم سم کھڑا تھا۔ رضا، دلاور کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیا بات ہے، کدھر گم ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی استاد، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے خود کو نارمل کیا۔ اچھا بتا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ دلاور نے بغور اس کے چہرے کو جانچا۔ جی وہ گھبرا گیا۔ کیا بات ہے رضا، کوئی پرابلم ہے؟ دلاور نے قدرے نرم لہجے سے پوچھا۔ جی استاد، اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا بات ہے؟ بول نہ منہ سے۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ استاد، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب یہ کام نہیں کروں گا۔ میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ میں اپنے ماں باپ کے احسانوں تلے دبا ہوا ہوں، اور انہیں کیا دے رہا ہوں؟ حرام کی کمائی، بدنامی، رسوائی۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ دلاور مہر بلب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے ماں باپ کو میرے کالے کرتوتوں کا علم ہو، میں لائن چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں جس دن انہیں پتہ چلا وہ بن موت مر جائیں گے۔ دلاور نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہم تو تجھ کو نہیں لائے تھے اس دھندے میں، یہ سب تو تجھے پہلے سوچنا تھا۔ یہ میری بد نصیبی تھی کہ سوچے سمجھے بغیر اس دلدل میں پھنس گیا جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ کیا کرے گا تو یہاں سے نکل کر؟ نوکری کروں گا، محنت مشقت مزدوری جو بھی کام ملے گا کر لوں گا، لیکن حرام کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ نوکری تو تیرے پاس پہلے بھی تھی، کیوں نہیں گزر ہوا؟ میں نے کہا نا، اس وقت میں نے خود کو مظلوم لاچار سمجھ کر اپنی مجبوریوں کا سودا کر لیا تھا۔ حالانکہ یہ دکھ تکلیفیں پریشانیاں تو بندے کا امتحان ہوتی ہیں کہ بس۔ دلاور نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھ، تیری مرضی ہے، لیکن میں تجھے یہ لائن چھوڑنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ پیسے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ میں نے کہا نا استاد، میں یہ سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں، آگے اللہ مالک ہے۔ اوہ، تو شریف خون نے جوش مار ہی دیا۔ آذر طنزیہ ہنسا۔ آذر، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ وہ غصہ دبا کر بولا۔ دلاور نے اسے ہاتھ اٹھا کر روکا اور کہا، دیکھو رضا، میں زور اور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ تو اپنی مرضی سے آیا تھا، میں نے تو صرف راستہ دکھایا تھا، اصرار نہیں کیا تھا، مجبور نہیں کیا تھا۔ جا رہا ہے تو تیری مرضی ہے۔ رضا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اتنی آسانی سے جان چھوٹنے کی امید نہیں تھی، لیکن دلاور نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ اپنے ضمیر کو اپنے تک ہی زندہ رکھنا۔ مرضی کی کوشش کی تو میرے ہاتھ اتنے لمبے ضرور ہیں کہ دشمن کی گردن کاٹ سکیں۔ نہیں استاد، مجھ سے تم ایسی امید نہ رکھو۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں یہاں سے نکل کر اپنی زندگی کا یہ باب ہی نکال دوں گا۔ رضا نے اسے اطمینان دلایا، پھر دیگر ساتھیوں سے ہاتھ ملایا اور انہیں سلام کر کے نکل گیا۔ آذر چند لمحے تک انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اس دور کے مجنوں صراط مستقیم پر چلیں گے ضمیر کی روشنی میں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ باقی سب خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہروں پر سوچ و فکر کے سائے تھے۔ دیکھتا ہوں کیسے اس بھنور سے نکل پاتے ہیں۔ آذر کے پور پور میں رضا کے لیے گھولن تھی۔ اتنی آسانی سے دلاور ہمیں چھوڑ دے گا، اس کی امید نہیں تھی۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی، وسیع نے کہا۔ وہ بھی رضا کے ساتھ دلاور کو چھوڑ آیا تھا، لیکن رضا جانے کیوں مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ آذر ضرور کچھ نہ کچھ گھپلا کرے گا، دیکھا تھا اس کا انداز۔ رضا کچھ سوچ رہا تھا۔ ہم ایک دلدل سے نکل آئے ہیں تو اللہ آگے بھی ہماری مدد کرے گا۔ کیا خدا کا مضبوط سہارا نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ رضا نے اسے حوصلہ دیا تو وسیع کے دل و دماغ سے سارے خدشے نکل گئے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ رضا کو فکر تھی
کہ اب کیا ہوگا، گھر کے خرچ کا کیا بنے گا۔ فی الحال اس نے ایک کریانے کی دکان پر سیلز مین کی جاب کر لی تھی، لیکن اتنی کم تنخواہ میں گزر اوقات بھی مشکل تھی۔ اسے 2 بہنوں کی شادی بھی کرنا تھی۔ ریحانہ کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اس کی منگنی ہو گئی تھی۔ لڑکا ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا، ملازمت بھی اچھی تھی، سب کو پسند آیا تھا۔ اسے فکر تھی کہ لڑکے والے زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے، شادی کا تقاضا کریں گے تو پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا کہ کوئی سبیل نکل آئے۔ کئی جگہوں پر اپلائی تو کر رکھا تھا، لیکن ابھی تک کہیں بھی بات نہیں بنی تھی۔ اس دن تھکا ہارا گھر آیا تو ایک خوشخبری اس کی منتظر تھی۔ اسے ایک بہت اچھی جگہ سے آفر آئی تھی۔ کہاں 6 سال تک وہ ڈگریاں ہاتھ میں تھامے شبانہ روز جدوجہد کرتا رہا، لیکن کام نہ بنا، کسی نے گھاس نہ ڈالا، اور اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو قسمت کے دروازے کھل گئے۔ وسیع نے سنا تو وہ بھی حیران ہوا، گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ بھاری تنخواہ، اتنی مراحت اور دیگر الاؤنس۔ میں نے کہا تھا نا کہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ یہ میرے بچے کی لگن، محنت، جستجو اور سچے جذبوں کا انعام ہے۔ ریاض احمد نے فخر سے اسے دیکھا۔ جہاں آرا نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا ہر ماں کو ایسا نیک صالح بیٹا دے، انہوں نے صدقے دل سے دعا دی۔ عائشہ بھائی کے لیے ناشتہ لاؤ؟ جی امی ابھی لائی، عائشہ نے کچن سے کہا۔ میں ذرا تیار ہو جاؤں، آج آفس میں پہلا دن ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ بھائی ذرا اچھی طرح تیار ہوئیے گا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، عائشہ نے باہر آ کر شرارت سے کہا۔ رضا پیار سے اس کے سر پر چپت لگاتا اندر بڑھ گیا۔ انہی دنوں بوا ایک رشتہ لے کر آئیں، جہاں آرا انہیں نہیں جانتی تھی۔ بوا نے بتایا ان کا ایڈریس، کسی نے انہیں بتایا تھا کہ یہاں لڑکیاں ہیں۔ اچھا کون محسن ہے ان کا؟ وہ سوچ کر رہ گئیں۔ ان کو گندمی رنگت والی فاطمہ بہت پسند آئی، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ کتنی بچیاں ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بیٹے کا ارادہ ہے کہیں؟ فی الحال تو نہیں، پہلے بیٹیوں کی فرض سے سبکدوش ہو جاؤں پھر اس کا نمبر ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ بہن، بیٹیوں کی قسمت تو خدا کھولتا ہے، اگر آپ چاہیں تو 1-2 رشتے ہیں میرے پاس جو عدل بدل کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بوا نے پان کی گلوری منہ میں ڈالی۔ نہیں بہن، مجھے ابھی اس کی کرنا نہیں ہے، 2 بہنوں سے چھوٹا ہے، پھر اس کی خود کی منشا بھی نہیں ہے، کم سے کم بڑی بہنوں کی ہو جائے، دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں بہن، آپ جس مقصد کے لیے آئی ہیں بات کریں۔ ناراض ہو گئیں آپ تو؟ ناراضگی کی بات نہیں، اصول اصول ہے۔ اچھا کھاتے پیتے گھر کا لڑکا ہے، سب سے چھوٹا، اپنا بزنس کرتا ہے، کوئی ذمہ داری کوئی بوجھ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لے آئیں، ان لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ جہاں آرا نے حامی بھری۔ اچھا جی، ان سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ وہ 2-4 باتیں کر کے اٹھ گئی۔ تھوڑے دنوں بعد وہ لوگ رشتہ لے کر آ گئے۔ وہ لوگ فاطمہ کو پسند کر گئے تھے، لڑکے کی تصویر دکھائی تھی۔ جہاں آرا نے ایک بار پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ بھائی رضا کو تصویر دکھاؤ نا، رات کو ریاض احمد نے بیگم سے کہا۔ تصویر؟ جہاں آرا چونکی۔ تصویر تو وہ لوگ ساتھ لے گئے۔ ہائے ساتھ لے گئے، یہ کیا منطق ہے؟ بھلا کس مقصد کے لیے تصویر لائے تھے؟ ریاض احمد نے اچنبھے سے کہا۔ چلو اب خود چل کر دیکھ لینا، اچھا گھر، اچھے لوگ ہیں، پسند آئے گا لڑکا، اقبال جیسا ہے۔ بس امی آپ نے دیکھ بھال لیا؟ اور کیا چاہیے، انکوائری میں کروا لوں گا۔ اب آئیں تو ایڈریس وغیرہ لے لیجیے گا۔ رضا نے اپنی رضامندی دے دی۔ ان لوگوں نے کہا تھا جلدی شادی کریں گے۔ جلد شادی کا مطلب تھا ریحانہ کے ساتھ، اور وہ تو خود بھی یہ چاہتی تھی۔ ابھی تک رضا نے لڑکے کو دیکھا نہیں تھا۔ لڑکے والوں کے گھر سے مٹھائی بھی آ گئی، وہ لوگ فاطمہ کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ گئے، منہ میٹھا بھی کروا گئے تھے۔ بیٹا تم بھی ایک نظر لڑکے کو دیکھ لو، کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے امی، آئندہ آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ رضا کی جاب بہت اچھی جا رہی تھی۔ وسیع نے بھی جاب کے سلسلے میں تگ و دو کر رہا تھا، مگر کام بنتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے وسیع بزنس شروع کر دیتے ہیں، رضا نے کچھ سوچ کر کہا۔ ہاں یار، مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ یار تجھ سے ایک بات کہنی تھی۔ کیا؟ وسیع متوجہ ہو گیا۔ اسی کے متعلق، رضا کہتے کہتے جھک گیا، گویا اس شہر سے نکلا نہیں ابھی۔ کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن جانے کیوں مجھے رہ رہ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو میری ضرورت ہے، وہ کسی تکلیف میں ہے، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی۔ تو پھر مل لینا اس سے۔ نہیں یار، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ رضا مایوسی سے کھڑا ہو گیا۔ امی کے ساتھ وہ لڑکے والوں کے گھر کے سامنے بائیک روکے کھڑا تھا۔ گیٹ کی سائڈ میں نیم پلیٹ لگی تھی، صادق علی ایڈوکیٹ، وسیع و عریض بنگلہ تھا۔ رضا قدرے حیران ہوا، انہیں ہم غریبوں میں کیا نظر آ گیا؟ لڑکے کی ماں اور بہنوں نے محبت سے ان کا استقبال کیا۔ لڑکے کی ماں پہلی بار رضا سے ملی تھی، نظروں میں جھانک رہی تھی، یقیناً اندھیا کچھ اور ہوگا۔ رضا نے نظریں چرا کر اطراف کا جائزہ لیا۔ بیش قیمت فرنیچر سے مزین
مین ڈرائنگ روم مکینوں کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ رضا سوچ میں پڑ گیا تھا، وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تبھی لڑکے کی والدہ نے کہا، میں معذرت چاہتی ہوں، کچھ دیر پہلے وقار باہر گیا ہے ایمرجنسی میں۔ اوہ، میں تو اپنے بیٹے رضا کو اس سے ملوانے لائی تھی۔ انشاءاللہ ملاقات تو ہوتی رہے گی، آج نہیں تو کل صحیح، لیکن آپ شادی کے دن قریب آ رہے ہیں اور میرے بیٹے کی ایک بھی ملاقات نہ ہو سکی وقار سے۔ جہاں آرا نے سنجیدگی سے کہا، میرے خیال میں آپ شادی پر ہی ملاقات ہو سکتی ہے، یا آپ کہیں تو گھر لے آؤں؟ وہ دراصل شادی کی وجہ سے وہ مصروف بھی بہت ہے، میرا خیال ہے میں وقار سے آفس میں ہی مل لیتا ہوں۔ رضا نے حل پیش کیا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ وقار کی والدہ نے کہا، اچھا ذرا تصویر تو دکھا دیں، وہ بھی آپ واپس لے آئی تھی؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، جاؤ مہر بھائی کی تصویریں لا کر دکھاؤ۔ جی امی، وہ باہر نکل گئی۔ میری بیٹی نے اسی سال انٹر کیا ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ جہاں آرا نے توصیفی نگاہوں سے دیکھا، جبکہ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں رضا کو دیکھ کر جوت سی جل گئی تھی۔ دل ہی دل میں ایک اور فیصلہ کر لیا۔ مہر البم لے آئی؟ تھینک یو، رضا نے تھام لیا۔ جاؤ مہر، دیکھو کچن میں تمہاری ضرورت ہوگی۔ جی امی، وہ باہر نکل گئی۔ پہلا صفحہ الٹتے ہی رضا کا رنگ فکر پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ اس نے خود کو ہوا میں معلق محسوس کیا۔ وہ اس شخص کی تصویر تھی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اظہر علی۔ مگر وہ وقار علی کیسے بن گیا؟ وہ بے ساختہ صفحے پلٹتا گیا، ہر صفحے پر وہی براجمان تھا، صرف اسی کی تصویریں تھیں۔ تو تم اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتے ہو؟ اس نے البم بند کر کے سلگتے ہوئے نگاہ اٹھائی تو یوں محسوس ہوا کانوں میں پگھلا ہوا سیسا گر رہا ہو۔ اس کا پورا وجود دہکنے لگا۔ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر ہم لوگ تعلیم یافتہ ہیں، عدل بدل کی شادی کو برا نہیں سمجھتے۔ بہن، میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، رضا اور اس کے ابو سے مشورہ کر کے ہی کچھ کہہ سکوں گی۔ ویسے میرے خاندان میں کبھی ایسا ہوا نہیں۔ جہاں آرا کے چہرے پر تفکر پھیل گیا۔ سوچ لیں بہن، پھر میرے لیے بھی لڑکیوں کی کمی نہیں، میں تو صرف وقار کی ضد کی وجہ سے راضی ہوئی تھی، ورنہ ان کی آنکھیں ماتھے پر لگ گئی۔ چلیں امی، دیر ہو رہی ہے۔ رضا کھڑا ہو گیا۔ پھر بہن ذرا جلدی جواب دے دیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ست شکر کہ وقت گزرنے سے پہلے معلوم ہو گیا، اور اگر نکاح والے دن معلوم ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ بائیک سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پریشانی سے سوچا، واقعی رب کے کام رب ہی جانتا ہے، وہ چاہے تو سنوار دے، چاہے تو بگاڑ دے۔ تشکر کے احساس سے اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، کیا لڑکا پسند نہیں آیا؟ جہاں آرا نے اس کی خاموشی کو نوٹ کیا۔ نہیں امی، اس نے صاف کہہ دیا۔ کیوں، اتنا اسمارٹ، پڑھا لکھا تو ہے، پھر باپ کا بزنس؟ جہاں آرا نے حیرانی سے دیکھا۔ کاش وہ ماں کو بتا سکتا۔ بس امی، میں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں باجی کی شادی نہیں ہوگی، اس نے گھر کے آگے بائک روکتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھا انسان نہیں، اوباش، آوارہ ہے، بہت خراب گیدرنگ ہے اس کی، اکثر میں نے اسے غلط جگہوں پر دیکھا ہے، پولیس کو وہ مطلوب ہے۔ رضا نے اندر کی کھولن باہر نکال دی۔ ہائے، جہاں آرا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا ہوا وقت سے پہلے پتہ چل گیا، بعد میں معلوم نہیں کیا ہوتا۔ پیکٹ ہاتھ میں تھامے ریاض احمد بیٹھے رہ گئے۔ طاہرہ، ابو کو پانی پلاؤ، رضا نے کہا۔ ریلیکس ابو، ریلیکس، اچھا ہوا باجی کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ بیٹا یہ کارڈ چھپ کر آئے ہیں، اس پر تو دونوں کے نام۔ وہ اٹک گئے۔ کوئی بات نہیں ابو، یہ بہت معمولی سا نقصان ہے، اگر وہ عظیم گناہ ہو جاتا تو ہم خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے تھے۔ وہ رسان سے انہیں سمجھا رہا تھا۔ گونڈ گونڈ پانی حلق سے اندر اتارتے ہوئے وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگا۔ واقعی ہونی کو کون روک سکتا ہے، اور اگر انہونی ہو جاتی تو؟ بس میرے رب، بے شک تو رحیم ہے، کریم ہے، بہتر جاننے والا، بہتر کرنے والا ہے۔ بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے تسلی دی۔ کیا؟ وسیع نے سنا تو حیران رہ گیا۔ آذر نے کس بات کا انتقام لیا؟ میں بھی اسے سبق سکھا کر رہوں گا، رضا نے دانت پیس کر کہا۔ انکوائری میں نے خود کی تھی، ہمیشہ باپ ہی آفس میں ملا، مینیجر اور کلرک نے کبھی زیادہ نہیں بتایا۔ میں حیران تھا، اتنے امیر لوگوں کو ہم غریبوں میں نظر کیا آیا؟ آذر صرف دلاور کے اڈے پر مل سکتا تھا۔ رضا وسیع کے ساتھ ادھر پہنچ گیا۔ اس کوچے سے نکلنے کے بعد اس نے عہد کیا تھا آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، آج وہ کسی اور نیت سے اس دروازے پر آیا تھا۔ آذر باہر ہی مل گیا۔ رضا نے دیکھتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ذلیل کتے کمینے، تجھے ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی دہلیز پار کرنے کی؟ بدنام کرنے کے لیے کسی اور گھر کا دروازہ نہیں ملا تھا؟ میں تیرا خون پی جاؤں گا، شریفوں کے گھر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آذر نے جھٹکے سے گریبان چھڑایا۔ کیا تیری بہنیں شادی کے قابل نہیں تھی؟ میں نے رشتہ بھیج دیا تو کیا ہوا؟ کیوں تیری یہ مجال، یہ کیا سوچ کر ایسا کیا؟ حیثیت پہچانتا ہے اپنی؟ گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ۔ کیوں، کیا ہوا میری حیثیت کو؟ تیرے جیسا ہی شریف ہوں، تو نے کافی عرصے میرے ساتھ گزارا ہے، کیا فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں؟ ٹوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آذر نے تیکھے ابرو سے اسے دیکھا۔ لمحہ بھر کو رضا گھنگ ہو گیا۔ سمجھاؤ اپنے دوست کو، کپڑے جھاڑ لینے سے نجاست صاف نہیں ہو سکتی، حیثیت اور مرتبہ دیکھ کر ہی قدم اٹھایا تھا، اور میں ہر حال میں یہ شادی کروں گا۔
خبردار میری بہن کا نام لیا تو۔ رضا نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تیرا سایہ بھی میں اپنی پاکیزہ بہن پر نہیں پڑنے دوں گا۔ اچھا؟ اس نے جھٹکے سے گریبان چھڑایا۔ کیا تجھ جیسے بھائی کی بہن پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ شکر ہے کہ میں نے رشتہ بھیج دیا، ورنہ کون پوچھے گا؟ آذر بھرپور 5 انگلیوں کا گھونسا اس کے شانے پر پڑا۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ آذر اٹھ کر حملہ کرتا اندر سے دلاور نکل آیا۔ تم یہاں کیا چکر ہے یہ؟ سمجھاؤ اسے استاد اپنی کھال میں رہے، ورنہ میں حشر کر دوں گا۔ کون ہوتا ہے یہ میرے گھر کی جانب دیکھنے والا؟ رضا نے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ میں تیری بہن کو اٹھوا لوں گا، میری منگیتر ہے وہ اسی انداز میں بولا۔ رضا اس کے انداز پر جھپٹ پڑا۔ ایک بار پھر دونوں میں اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو گئی۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ دلاور نے دونوں کو الگ کیا۔ پھر وسیع نے اسے مختصراً سارا معاملہ بتا دیا۔ سمجھا دینا استاد اس بدمعاش کو۔ اس کے بعد رضا رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ وسیع نے بھی اس کی تقلید کی۔ یہ کیا کھڑاک پلایا ہے تو نے؟ دلاور آذر کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ آستین سے منہ صاف کرتے ہوئے استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ سالہ شریفوں کی اولاد بنتا ہے، ایسا مزہ چھکاؤں گا کہ یاد کرے گا۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا ضرورت تھی اس کے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ شریف کو شرافت سکھانا چاہتا تھا، عقل آ گئی ہوگی۔ کس بات کا بدلہ لیا ہے تو نے اس سے؟ اس نے میرے منہ سے نوالا چھینا تھا، میں اس کا سکون ہی چھین لوں گا۔ جنگلی ہے تو بھی، کوئی تجھے نہیں سمجھا سکتا۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ ناراض ہو گیا استاد؟ آذر یوں ہنسا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اور نہیں تو کیا، اپنے دھندے میں ایسی فضول باتوں کی گنجائش نہیں۔ چل چھوڑ استاد، یہ میرا معاملہ ہے، اچھی سی چائے منگوا۔ وہ صوفے پر پھیل گیا۔ دیکھ آذر، وہ فطرتاً شریف انسان ہے، اچھا ہوا جلدی یہاں سے نکل گیا۔ وہ یہ سب زیادہ دن تک نہیں کر سکتا تھا، اسے اس کی زندگی گزارنے دے۔ تو نے رہنا ہے تو رہ، ورنہ جا، اسے پریشان نہ کر۔ بڑا خیال ہے اس کا، مجھے تیرا بھی خیال ہے، لیکن تو سمجھتا نہیں۔ وہ صوفے پر پڑا آنکھیں موندے ہنستا رہا۔ اس کا شیطانی دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، رضا کو ایک اور گھاؤ، ایک اور کچوکا دینے کے لیے۔ کسی نصیحت کا اس پر اثر نہ تھا، وہ اپنی ہی کرتا تھا۔ کسی کی سنتا تو آج باپ کا بزنس سنبھالتا، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں اتنے بد نصیب، جن کو سب کچھ میسر ہوتا ہے لیکن پھر بھی ناشکرے ہوتے ہیں۔ دلاور کو احساس تھا آذر نے اس کے آگے بے روزگاری کا جو رونا اس نے رویا تھا، در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ وہ تو کالا دھندا کر کے گورے لوگوں میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ اسے زندگی میں تھرل چاہیے تھی، اور یہ تھرل اسے جرائم کی راہ پر لے آئی تھی۔ امی پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ ایک در بند ہوتا ہے تو دوسرے کتنے در کھل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ باجی کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہوگا۔ کتنی خوشیاں تھی اس کے چہرے پر، اب کیسے کملا کر رہ گیا تھا۔ یا اللہ، کب میری بیٹی کا نصیب کھلے گا؟ کتنے آزمائش کے دن اور کاٹنے ہیں۔ رضا نے انہیں شانے سے لگا لیا۔ حوصلہ رکھے، امی کیوں دکھی ہوتی ہیں؟ اچھی امید رکھے، خدا سے مانگے، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ ابو بھی سمجھا رہے تھے، مگر ماں کے دل کو قرار مل سکتا تھا؟ امی آپ آپی کی شادی کی تیاریاں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے رومال سے ان کے آنسو سمیٹے، پانی پلایا۔ شکر کریں ہم لوگ بڑی رسوائی سے بچ گئے۔ جتنا اللہ کا شکر کریں کم ہے۔ اس حادثے نے گھر کی فضا کو خاصا بوجھل کر دیا تھا، لیکن رضا اپنے بلند کہکوں اور پرلطف باتوں سے دوبارہ سب کو ریلیکس کرنے کی کوشش میں تھا۔ شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا جب وسیع نے کہا، باجی کی شادی کا کیا ہوا؟ کیا صرف ریحانہ باجی کی شادی ہے؟ ہاں، اتنی جلدی متبادل بر ڈھونڈنا خاصا مشکل ہے۔ ایک رشتہ ہے میری نظر میں۔ کون؟ کیسے لوگ ہیں؟ کالج میں پروفیسر ہے، اچھی فیملی ہے، امی کے جاننے والے ہیں۔ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے، لیکن ہما اس کے لحاظ سے بہت کم عمر ہے، اس لیے انکار کر دیا۔ کیا وہ لوگ ہمارے ہاں راضی ہو جائیں گے؟ ہاں، ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، وہ تیار ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، پروفیسر صاحب پہلے سے شادی شدہ ہیں، ایک بچہ بھی ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اوہ، وہ کسی شریف اور گھریلو لڑکی سے عقد ثانی کے خواہشمند ہیں۔ ان کی والدہ معذور ہیں، دوسرا بھائی خود غرض گھر والی کا ہو گیا ہے، ملازمہ کبھی آتی ہے کبھی گول دے جاتی ہے۔ وسیع نے خاصی تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، پہلے مجھے ملوا دو، پھر کل گھر لے آنا۔ تیاریاں تو ساری ہیں، چلو پھر ابھی چلو۔ وسیع کھڑا ہو گیا۔ پروفیسر عابد حقیقت میں اچھے انسان لگے، چہرے پر خاندانی شرافت کے آثار تھے، اخلاق عمدہ، خندہ پیشانی سے ملے۔ رضا کو وہ بہت پسند آئے۔ رضا نے گھر جا کر امی ابو کو یہ خوشخبری سنائی۔ بیٹا اتنی جلدی؟ جہاں آرا فکر مند تھی۔ بس امی، جب خدا راہیں کھولتا ہے تو منزلیں خود بخود راستہ بنا لیتی ہیں۔ کل آئیں گے ان کے گھر والے۔ رضا بہت خوش تھا۔ کل تو ریحانہ کی مایوں ہے، کوئی بات نہیں، مایوں کی تقریب میں بھی شریک ہو جائیں گے، لیکن قدرت کو شاید ابھی اس کا امتحان لینا تھا، یا شاید اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ اسی دنیا میں ادا کرنا تھا۔ ایک امتحان سے گزر گیا تھا، دوسرے آزمائش نے گھیر لیا، اور وہ گھنگ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اتنا بے خبر تو وہ کبھی نہیں سویا، وہ تو کسی بھی رات سے غافل نہیں تھا۔ پھر ابو تو تمام رات جاگتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ رات ڈاکوؤں نے اس کے گھر میں شب خون مارا تھا، اور شادی کے گھر سب کچھ لے گئے تھے۔ جانے کیسی گیس کا اسپرے کیا تھا کہ سب سوتے رہ گئے، اور وہ سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ گیس کا اثر زائل ہوا تو وہ وسیع جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ وہ وسیع بچوں کی طرح اس کے شانے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر
رو دیا۔ شادی تیار تھی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ جہاں آرا کو سکتہ ہو گیا، سب بہنیں گمسم، ریاض احمد گنگ۔ یہ ایسا سانحہ تھا فوری طور پر سدباب نہیں ہو سکتا تھا۔ آذر، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ میں معاف کر دوں گا تو بھی خدا اس زیادتی کو معاف نہیں کرے گا۔ تو نے انتقاماً ایسا کیا ہے، ورنہ شب خون تو ہم لوگ غریبوں کا حق مارنے والے پر مارے تھے۔ یہ تو نے کیا کیا؟ کم ظرف انسان، منہ کا نوالا چھیننے کی اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا کفارہ! خدا تجھے معاف نہیں کرے گا۔ آج ریحانہ کی مایوں تھی۔ ریحانہ کی ساس اور نندیں اندر آ رہی تھیں۔ مہندی، اپنن کے تھال، پھولوں کے ہار، بری کا صندوق، اتنا کچھ ہو گیا بہن، اور ہمیں اطلاع ہی نہیں دی۔ ریحانہ کی ساس نے انہیں شانے سے لگا لیا۔ آنسو تو ایسے بہہ رہے تھے کہ اب نہ رکیں گے، کیسے ان پر بند باندھیں۔ معلوم نہیں کس کی نظر اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی۔ کب میں نے کسی کا برا چاہا تھا؟ بس بہن، دنیا اسی کا نام ہے۔ خدا اپنے بندوں کی آزمائش اسی طرح سے کرتا ہے۔ حوصلہ رکھیں آپ، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تسلی اور تشفیق کے پاہے رکھے۔ کیسے حوصلہ کروں؟ کل شادی ہے اور گھر میں صفایا ہو گیا۔ خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو چاہیے وہ ہم لے جائیں گے۔ جاؤ نگہت، ریحانہ کو لے کر آؤ۔ شادی کی تاریخ آگے نہیں ہوگی، یہ بدشگونی ہے۔ ریحانہ کی ساس نے تسلی کا پاہا رکھ کر بیٹی کو حکم دیا۔ جہاں آرا بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، تب ہی نگہت اور مریم ریحانہ کو لے آئیں۔ پیلا جوڑا پہنا دیا تھا، سر پر سرخ دوپٹہ اڑا دیا، بسم اللہ کہہ کر ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھا لیا، پیشانی چومی اور اپنا لگا کر پھول پہنا دیے۔ ساتھ آئی ہوئی باقی خواتین نے تقلید کی۔ جہاں آرا اور باقی گھر والے انگشت و بدناں تھے، ساتھ پڑوسی رشتہ دار سب مایوں میں آئے تھے۔ وہ اس سالہ ظرفی اور محبت پر حیران بھی تھے اور شکر بھی ادا کر رہے تھے، ورنہ جہاں سے کچھ ملنے کی توقع نہ ہو وہاں کون جھانکتا ہے؟ بھری محفل سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ لو بہن، یہ غریب غربا کو دے دینا۔ ریحانہ کے سر سے اتارتے ہوئے پیسے جہاں آرا کی بند مٹھی کھول کر تھما دی اور وہ ہوش میں آ گئیں۔ بے اختیار ان کے شانے سے لگ کر رو دیں۔ یہ آنسو شکرانے کے تھے، وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ سوگ والے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے بہن؟ پروفیسر عابد کی والدہ سائرہ بیگم نے خندہ پیشانی سے مسکرا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی۔ بہن، میری طرف سے تو ہاں ہے، آگے جو خدا کو منظور۔ جہاں آرا نے اللہ پر بھروسہ کر کے رضامندی دے دی۔ پھر آپ ہمیں دے رہی ہیں ریحانہ کے ساتھ ہی رخصتی؟ آپ تو سب کچھ جانتی ہیں، آپ تو خالی ہاتھ ہوں، ظالم لوگ سب کچھ لے گئے۔ جہاں آرا کے لہجے میں تعصب، دکھ، رنج و ملال کی کیفیت نمایاں تھی۔ میں نے کہا نا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، صرف ہمیں بیٹی چاہیے۔ میں فاطمہ کے والد سے مشورہ کر لوں۔ وہ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ریاض احمد کے ساتھ ہی رضا وسیع، ان کے بھائی فیاض احمد اور جیٹھ ادریس بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے سائرہ بیگم کا رشتہ سامنے رکھ دیا۔ چند ثانیے کو سب خاموش ہو گئے، جانے کیوں ابھی بھی مبہم سی امید، مدھم سی آس باقی تھی کہ فیاض احمد کہیں گے فاطمہ ہماری ہے، ادریس بھائی کہیں گے کہ میری بیٹی کو کوئی اور نہیں لے جا سکتا، لیکن بعض امیدیں صرف ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ وسیع، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ انکل، پروفیسر عابد بہت اچھے انسان ہیں، اگر عمر کا فرق نہ ہوتا تو میں ضرور ہما کے لیے اس پروپوزل کو قبول کر لیتا۔ ٹھیک ہے بیگم، تم ہاں کر دو، اور یہ ضرور بتا دینا اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہ ظالم لوگ لے اڑے۔ ان کے لہجے میں اشکوں کی آمیزش تھی۔ جہاں آرا اپنوں کی کم ظرفی پر ماتم کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے اچھے اور مخلص لوگ ملے تھے کہ انہوں نے ہاں کرنے میں ذرا تعمل نہیں کیا۔ یوں ریحانہ کے ساتھ ہی فاطمہ کو بھی مایوں بٹھا دیا گیا۔ خدا ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھول دیتا ہے۔ پھر یہ در تو ایسے تھے کہ اس میں داخل ہو کر ان کی بیٹیوں نے ہمیشہ خوش و خرم رہنا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد فیاض احمد اور ادریس بھائی نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت ہو بتاؤ، میں بلینک چیک کاٹ دیتا ہوں۔ مجھے کسی بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لڑکیوں کے باپ اور بھائی نے مل کر ایمانداری اور خلوص سے جو کچھ جمع کیا تھا وہ ان کا نصیب نہیں ہے، تو اب کسی اور طرف کیا دیکھنا؟ جہاں آرا نے رکھائی سے کہا تو دونوں شرمندہ ہو گئے، جانتے تھے کہ وہ کیوں ناراض ہیں۔ بھابھی، آپ ناراض ہیں؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ جو میری بیٹی کا نصیب تھا مل گیا، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ میں دانیال کے لیے عائشہ کا ہاتھ مانگتا ہوں، ادریس بھائی نے کہا۔ نہیں بھائی، اب میں نے اپنے کسی بیٹی کو خاندان میں نہیں دینا۔ آپ لوگوں نے میری بیٹیوں کا سلیقہ، حسن و سلوک، اخلاق، مروت، نیکی نہیں دیکھی، صرف صورت دیکھی۔ ریحانہ اور فاطمہ کم صورت تھی، اس لیے آپ کو ان کا خیال نہیں آیا۔ آج ان کے اندر کا سارا غصہ نکل گیا تھا۔ شوہر کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا، انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا دیے۔ ان کی ناراضگی غم و غصے بجا تھے۔ شادی میں 3 دن تھے، جو کچھ بینک میں تھا وہ نکال کر انہوں نے بس کپڑے بنا دیے۔ چھوٹا موٹا جو زیور تھا وہ دونوں بہنوں کو برابر برابر دے دیا، ان کا ہی نصیب تھا۔ خدا پر بھروسہ کریں تو وہ یوں سیراب کر دیتا ہے۔ وسیع نے رضا کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ایک بات نوٹ کی تو نے؟ کیا؟ حرام کی کمائی کا ایک پیسہ بھی تیری بہنوں کو نہ لگ سکا؟ خدا نے خود ہی سارے راستے ہموار کر دیے، سارے اسباب پیدا کر دیے۔ اوہ، اس کے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی جو کچھ بھی جہیز بنایا گیا تھا وہ اس کے پیسوں سے بنایا تھا۔ ابو کی پینشن تو ساری بینک میں رکھی گئی تھی جو اب کام آ رہی تھی۔ اس نے صدقے کے دل سے سجدہ ریز ہو کر ایک بار پھر اپنے کردہ گناہوں کی معافی مانگی اور ان گنت نوافل ادا کیے۔
بخیر و خوبی دونوں بہنیں رخصت ہو گئی۔ پروفیسر عابد اور اقبال دونوں ریحانہ اور فاطمہ کے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ ان کی خوشی، سکون اور اطمینان کا اندازہ ان کے چہروں سے بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ اب زندگی بہت پرسکون اور شادمان ہو گئی تھی۔ سارا سکون ملا تو وہی شبی پھر سے ذہن کے پردے پر نمودار ہو گئی، جس کو نجی مصروفیات کی بنا پر بھول بیٹھا تھا۔ وہ اس سلسلے میں وسیع سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ان دنوں وسیع بہت مصروف تھا۔ اس کی دو بہنوں کی شادی تھی، رشتے اچانک ہی طے ہو گئے تھے، دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا رہی تھیں۔ رضا نے اس کی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ انہی دنوں جہاں آرا نے رضا کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں۔ ابھی نہیں امی، ابھی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ابھی عائشہ اور طاہرہ ہیں۔ رضا نے عذر پیش کیا۔ وہ تم سے بہت چھوٹی ہیں بیٹا، بس اب تمہارا گھر بسے گا تو ان کی ہوگی۔ اچھا رشتہ ملتا ہے تو بات طے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے امی، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ اس نے ٹال دیا۔ دوسرے دن وہ وسیع کے سامنے بیٹھا تھا۔ یار امی کو سمجھاؤ، میری شادی کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، تجھے کاہے کا تردد ہے؟ یار میرا مطلب ہے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا میں وہ سیدھے سیدھے بات کرو، وسیع نے شریر سی مسکراہٹ سے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا رضا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ رضا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ لیا، تاک کر گھونسا مارا۔ تو پھر کچھ ہاتھ پیر ہلا۔ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ وسیع نے شانہ سہلاتے ہوئے کہا۔ شادی مجھے کرنی ہے یا تجھے؟ شادی تو مجھے ہی کرنی ہے، لیکن کام تجھے کرنا ہوگا۔ اس نے شانے بے نیازی سے کندھے جھاڑے۔ چل اٹھ، پھر تیرا کام کرتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ رضا نے بھی تقلید کی، لیکن 3 روز کی شبانہ روز جدوجہد کے بعد انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ لڑکی اس گھر سے جا چکی تھی۔ وسیع نے اسی بنگلے کے نوکر کرمداد سے دوستی کر لی تھی، جان بوجھ کر بائیک کو اس سے ٹکرا دیا، پھر رستے ہوئے زخموں کو دیکھ کر فوراً معذرت کی، ہاسپٹل لے گیا، مرہم پٹی کروائی، ساتھ ہی جیب میں کچھ نوٹ ڈال دیے۔ پھر دوسرے دن اس کی خیریت معلوم کرنے گیا۔ اس کی پشیمانی دیکھ کر کرمداد بچ گیا۔ اس نے یہی بتایا کہ وہ یہاں پر کئی سالوں سے ملازم کے گھر کے افراد کے متعلق بتایا۔ وسیع نے کریت کر اس واردات کے متعلق پوچھا جو انہوں نے کی تھی۔ وہ تو جی بہت المناک حادثہ تھا، بلائے نہیں بھولتا۔ کیا ہوا تھا کرمداد؟ میں صحافی ہوں، فیچر لکھوں گا اس پر، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس دن صرف بی بی گھر پر تھی، صاحب لوگ بی بی کو کہیں لے کر نہیں جاتے تھے۔ وہ ان کے کسی جاننے والے کی بیٹی تھی، ان کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ عذرائے ہمدردی صاحب اسے گھر لے آئے۔ بیگم صاحبہ نوکروں کی طرح کام لیتی تھی ان سے، بیچاری اف نہ کرتی تھی۔ جس دن ڈاکہ پڑا اس روز بی بی کو چھوڑ کر سب شادی میں گئے تھے۔ اتفاق تھا کہ میں بھی نہیں آیا تھا۔ چوکیدار کو انہوں نے بے ہوش کر دیا تھا، وہ سب کچھ لے گئے۔ گھر والے آئے تو بی بی بے ہوش پڑی تھی۔ لاکر خالی دیکھ کر بیگم صاحبہ نے تو بی بی کو ہی ڈانٹنا مارنا شروع کر دیا۔ وہ لاکھ کہتی رہی کہ اسے کسی بات کی خبر نہیں، انہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ مگر بیگم صاحبہ بہت سخت دل عورت ہے، انہیں اعتبار نہیں آیا۔ سارا الزام اس پر لگا دیا کہ تو نے اپنے ہوتے سوتے جاننے والوں چاہنے والوں کو راہ دکھائی اور سارے گھر کا صفایا کرا دیا۔ بی بی نے مدد کے لیے صاحب کو دیکھا، مگر صاحب نے منہ پھیر لیا۔ بی بی روتی رہی، مگر بیگم صاحبہ کو ترس نہ آیا۔ رہی سہی کسر صبح ایک فون نے کر دی۔ جانے کون شخص تھا جو فون پر بی بی سے کہہ رہا تھا، سب کچھ تو حاصل ہو گیا، آپ کب آ رہی ہو؟ میں انتظار کر رہا ہوں بس۔ بی بی جی تو آپس سے باہر ہو گئیں۔ دھنک کر رکھ دیا بی بی کو۔ بتا چوری کس سے کروائی ہے؟ کون سے یار سے ڈاکہ ڈلوایا ہے؟ بی بی مار کھاتی رہی، روتی رہی، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ انہیں کسی ڈاکو کا علم ہوتا تو بتاتی۔ نہ بتا، ٹھہر، میں تیرا بندوبست کرتی ہوں۔ اسی وقت انہوں نے زنانہ پولیس کو فون کیا۔ 10 الزام اور لگا دیے۔ وہ دن اور آج کا دن بی بی کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ جیل میں کس حال میں ہے؟ 1-2 بار پیشی پر ملنے گیا تھا، لیکن وہ تو جیسے بولنا بھول گئی ہے، زبان جیسے کاٹ دی ہے کسی نے۔ جانے کس کمبخت کا فون تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ ایسی معصوم بچی کو در در پھرا دیا۔ خدا کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ زندہ رہے۔ میری دعا ہے کہ سکون کو ترسے، ظالم درندہ وحشی۔ کرمداد نے دامن پھیلا کر بددعا دی اور وسیع ندامت، شرمندگی، پشیمانی سے زمین میں گڑ گیا۔ وہی تو تھے زخم لگانے والے، ظالم درندے وحشی۔ اب کب پیشی ہے عدالت میں؟ اب تو جی کتنے مہینے ہو گئے، بی بی ایک لفظ نہیں بولتی، جیسے کسی نے زبان کاٹ دی ہو۔ گھر والے بھی بھول گئے ہیں اب تو۔ کیا نام ہے تمہاری بی بی کا؟ لالا رخ۔ سب انہیں لالا کہتے ہیں۔ آپ کا بہت احسان ہوگا جی، آپ انہیں جیل سے باہر لے آئیں۔ میں جانتا ہوں وہ بے قصور ہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے وہ بے گناہ ہیں۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ بس میرا یہ کام کر دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ ہاں کرمداد، میرا خیال یہی ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، میں ضرور مدد کروں گا۔ وسیع نے اس کے ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ کرمداد تشکر سے اسے دیکھنے لگا۔ لفظ بھلفظ اس نے رضا کو بتا دیا۔ رضا تو یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو، ہکا بکا، ہونگ گھنگ جیسے کسی نے زبان کاٹ دی ہو۔ اس کا بار بار اسے محسوس کرنا ایسے ہی نہ تھا۔ اس کی چھٹی حس ایسے ہی اسے بار بار خبردار نہیں کر رہی تھی۔ یوں ہی تو وہ بے قرار نہیں تھا۔ کیسی سزا کاٹی تھی اس جرم کی اس نے، وہ بے خطا معتوب تھی۔ اف میرے خدا، مجھے معاف کر۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کس قدر خطاوار ہے اور کس قدر سکون سے رہ رہا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک اچھے اور نامور وکیل کا بندوبست کیا۔ اس کو یہ بتایا کہ رضا اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن باہر جانے کی وجہ سے رشتہ نہیں بھیج سکا اور نہ لڑکی پر اپنی محبت
محبت واضح کر سکا۔ اب اتنے سالوں بعد واپس آ کر دوبارہ اس لڑکی سے رابطہ کرنا چاہا تو اس لڑکی پر جھوٹا الزام لگا کر جیل میں بند کروا دیا گیا ہے۔ وکیل راشد گیلانی اس کی اتنی گہری محبت سے بہت متاثر ہوا۔ ویسے بھی اخلاقی کاموں میں اس کا دل بہت لگتا تھا، ایسے کیس اکثر کرتا رہتا تھا خدمت خلق کے طور پر۔ جیل میں جا کر اس سے ملا اور اس کی حالت زار سے سر سے لے کر پاؤں تک چیخ چیخ کر اعلان کر دیا کہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ جیل کے لباس میں تھی، سفید چادر میں لپیٹی ہوئی تھی، چہرے پر اتنا نور تھا کہ نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی۔ ہر سوال پر وکیل کو دیکھتی رہی، جواب نہیں دیا۔ بی بی جواب دو نا، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، یہاں سے رہائی پاؤ گی، عزت سے زندگی گزارو گی، ساری عمر تو یہاں نہیں رہ سکتی تم، عزت سے۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ جیل سے نکلنے والے کسی شخص کو، خاص طور پر لڑکی کو، عزت مل سکتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، بشرط یہ کہ وہ بے گناہ ہو۔ اس بات کا ثبوت کون دے گا کہ میں بے گناہ ہوں؟ تم خود دو گی اپنی بے گناہی کا ثبوت۔ کون یقین کرے گا؟ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ میں یقین دلاؤں گا سب کو، راشد گیلانی نے عزم سے کہا، لیکن مجھے کسی کے یقین کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں خوش و مطمئن ہوں اور سکون سے رہ رہی ہوں۔ باہر میرا کوئی منتظر نہیں، کوئی نگہبان نہیں، میں بالکل اکیلی ہوں، میری کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ آئندہ کبھی مت آنا ادھر۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اور جو صدیوں سے منتظر ہے اس سے کیا کہوں؟ اس کے قدم رک گئے۔ کون؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، لیکن میرا تو کوئی نہیں ہے، کسی کا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، وہ بھی مدت سے محو انتظار ہے۔ نوید، اس نے زیر لب کہا، مگر وہ تو بیچ راستے میں قصوروار سمجھ کر راستہ بدل گیا تھا۔ پھر کون؟ میں گنہگار ہوں، چور ہوں، باہر کوئی بھی میرا منتظر نہیں ہے، جا کر کہہ دینا۔ لیکن وہ تو محبت کا دعوے دار ہے۔ جھوٹ ہے، مت دو ایسے بہلاوے۔ محبت فانی ہے، عشق حقیقی امر ہے، کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے، سب مایا ہے۔ وہ ایسے بولی جیسے دماغ الٹ ہو گیا ہو، الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ جیل کی وارڈن نے بتایا اس کی یہی حالت ہے، اول تو اپنے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتی، عدالت میں بھی جاتی ہے تو گھنگ رہتی ہے، جیسے منہ میں زبان نہ ہو، جیل کی چار دیواری میں خوش رہتی ہے، کبھی اس کی ملاقات نہ آئی، اور جنہوں نے پکڑوایا تھا انہوں نے بھی خبر نہ لی۔ راشد گیلانی تعصب سے سوچتا رہ گیا، اب تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اسی لیے کیس ٹھنڈا ہو گیا۔ اب تو وہ جیل کے در و دیوار سے اتنی مانوس ہو گئی ہے کہ نکلنا بھی نہیں چاہتی۔ ہر جانب اس نے ہریالی پھیلا دی ہے، ان پڑھ عورتوں کو پڑھاتی ہے اور اب تو وہ خود بھی قرآن پاک حفظ کر رہی ہے۔ اس کے کیس پر مزید بات چیت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خود نہیں چاہتی، ایک طرح سے وہ باہر کی دنیا سے قطع تعلق کر چکی ہے، لیکن اسے یہ لا تعلقی ختم کرنا ہوگی، یہ بے اختیاری کی زندگی ختم کرنا ہوگی۔ اس کا کیس دوبارہ سے عدالت میں چلے گا، باہر کی دنیا میں ایک شخص اس کا منتظر ہے، اسے لوٹنا ہوگا، سمجھا دیجیے گا لالا رخ کو۔ اوکے، میں کوشش کروں گی۔ جیل کی وارڈن نے اس بات میں سر ہلایا۔ راشد گیلانی باہر نکل گیا۔ یہ سب سن کر رضا گنگ ہو گیا۔ اتنی بڑی سزا، اتنی کڑی آزمائش، یا خدا یا خدا یا خدا، ابھی سزا ختم نہیں ہوئی، ابھی گناہ دھلے نہیں، ابھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ابھی میں نے بے گناہی کی چادر نہیں اوڑھی۔ بے شک تو مجھے معاف نہیں کرے گا جب تک میں تیرے بندوں کو دیے ہوئے دکھوں کا ازالہ نہیں کروں گا۔ میری مدد فرما، اے خدا میری مدد فرما۔ رضا جیسا مضبوط اعصاب کا شخص پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا خدا نے اس کے سب گناہ معاف کر دیے، لیکن ابھی احساس ندامت، احساس ذلت تو زندہ تھا۔ راشد گیلانی نے کیس دوبارہ داخل عدالت کر دیا۔ اس کے رشتہ داروں کے نام سمن جاری کیے گئے، لیکن نہ وہاں سے کوئی جواب آیا اور نہ ہی لالا رخ نے پذیرائی کی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا وہ جرائم پیشہ ہے، اس نے گناہ کیا ہے، وہ اپنی سزا میں تخفیف نہیں چاہتی، ساری عمر ان دیواروں کے پیچھے گزار دینا چاہتی تھی۔ کوئی اس کا منتظر نہیں ہے باہر، اس کا ایک ہی موقف تھا۔ اف میرے خدا، وہ تو کسی طور ماننے کو تیار نہیں۔ میرا خیال ہے رضا صاحب آپ خود ملیں اور اسے راضی کریں۔ وہ کسی بھی ایسے بندے کے متعلق نہیں سننا چاہتی جو اس سے محبت کا دعوے دار ہے۔ رضا نے وسیع کی جانب نگاہ کی۔ میرا خیال ہے کہ وکیل صاحب درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں فی الحال اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ تعجب سے انہوں نے پوچھا۔ میں صرف اس سے ایک بار ہی ملنا چاہتا ہوں، جائز حق کے ساتھ، اس سے وسیع ملے گا بھائی بن کر۔ پھر آپ کا خیال کیا ہے؟ انہوں نے وسیع سے پوچھا۔ کر لیتا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ مانے گی نہیں، ہر چیز پر سے اس کا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ ایسا کریں کہ اس کو اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ عدالت میں اپنا کیس خود لڑے اور باعزت بری ہو کر وہ ہاسٹل میں رہے، چاہے تو جیل میں جاب کر سکتی ہے یا کسی اور رفاہی ادارے میں۔ یہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے راشد گیلانی سے اتفاق کیا۔ دراصل اس کا ذہن بدلنا ہوگا، وہ اپنوں کی ڈسی ہوئی ہے، تم ایک بار مجھے مل جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عزم سے سوچا۔ انسپکٹر رضیہ نے لالا رخ کو بہت سمجھایا، اسے یہاں سے باعزت رہا ہونے کے لیے مقدمہ لڑنا چاہیے، اپنی مدد آپ کرنا چاہیے، بے گناہ ہے تو سزا کیوں کاٹے، پھر ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لے، چاہے تو پھر اسے جیل کی جاب میں دلائی جا سکتی ہے، ایسے ہی کیوں نہیں؟ اس نے بے بسی سے سوال کیا۔ تم اتنی اچھی ہو کہ کوئی بھی تمہیں لائف پارٹنر بنا سکتا ہے، باہر نکل کر کامیاب زندگی کی ابتدا کر سکتی ہو، لیکن میں کوئی نئی زندگی شروع نہیں کرنا چاہتی، ہر چیز پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو تمہارے اعتبار کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔
کون؟ اس کا کہنا ہے وہ جب سامنے آئے گا جب تم اسٹینڈ لے کر باہر آؤ گی۔ یہاں موجودگی کی وجہ سے وہ شرمندہ ہے جو نہیں، یہ بات نہیں ہے، یکدم انسپکٹر رضیہ سے جواب نہ بن پڑا۔ پھر سامنے کیوں نہیں آتا؟ دراصل محبت سب فضول شے ہے۔ ایک شخص اور بھی تھا محبت کا دعوے دار، وہ دھیرے سے جھک کر سرگوشی میں بولی، لیکن جب اپنوں نے ستم ڈھائے تو وہ چپ کی مہر لگا کر چلا گیا۔ کیا یہ وہی تو نہیں؟ وہ بیک وقت پیچھے ہٹی۔ میں اسے ملنا چاہتی ہوں، یکدم فیصلہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، میں ملوا دیتی ہوں۔ انسپکٹر رضیہ نے ہار مان لی، لیکن رضا تینوں کو دیکھتا رہا۔ ہاں، وہ بضد ہے کہ وہ اس شخص کو دیکھے گی ضرور جو اس کی رہائی کا منتظر ہے۔ دراصل اس نے اپنی زندگی میں اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ اب اعتبار و اعتماد کا رشتہ بمشکل ہی قائم کر پائے گی۔ ٹھیک ہے وسیع، تم اس سے ملو گے؟ کیوں رضا، تم کیوں نہ ملنے پر بضد ہو سکتا ہے وہ مجھے پہچان لے اور راستہ بدل لے، دھیرے سے کہا۔ وسیع نے ثانیہ بھر کو سوچا۔ اس بات کا امکان اگرچہ کم تھا لیکن پھر بھی لیکن ہم لوگ تو وہ کہتے کہتے ایک دم رک گیا۔ کمرے میں دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ ٹھیک ہے، وسیع سے ملنے پر رضامند ہو گیا۔ وسیع بطور خاص وکیل راشد گیلانی کے ساتھ اسے ملنے گیا۔ میں کسی ثانوی رشتے پر یقین نہیں رکھتی، بتائیے کیوں آپ میری رہائی چاہتے ہیں؟ نہ میرے پاس مال و زر ہے، نہ دولت حسن، اور نہ ہی میں کسی مل اونر کی بیٹی ہوں، اور نہ مستقبل میں اس کا امکان ہے۔ تو پھر کچھ رشتے ان تمام چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں اور خلوص کی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی مخلص شخص ہوں، اگر آپ سمجھیں۔ سکون و اطمینان کی نگاہ چہرے پر ڈالی۔ آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ ایک اور جھوٹ۔ دل ہی دل میں خدا سے معافی مانگی۔ دراصل میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے، شادی کے بعد وہ اسلام آباد سیٹل ہو گئے، آپ کے والد ادھر ہی رہ گئے۔ میں بزنس ٹرپ پر اسلام آباد سے آیا تھا، پاپا نے آپ کا ایڈریس دیا مگر آپ وہاں موجود نہیں تھی۔ پڑوس سے آپ کی رہائش معلوم کی تو وہاں پہنچا، اور پھر کرمداد سے جو کچھ سنا اس نے مجھے بنیادوں تک ہلا کر رکھ دیا۔ کرمداد شناسا نام پر آنکھیں چمک گئی۔ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، اس کو فوراً یقین آ گیا۔ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا مجھے افسوس ہے، میں نے پاپا کو کوئی اطلاع نہیں دی۔ اب آپ کو روبرو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب کسی اور یقین کی ضرورت نہیں تھی۔ اب بتائیے کیا مرضی ہے آپ کی، لیکن میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ یہ آپ کے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اوکے، اس نے اپنی رضامندی دے دی۔ تھینک یو، وسیع نے تشکر سے دیکھا، اور پھر وہ جھوٹ لفظ بلفظ آ کر رضا کو سنا دیا۔ ست شکر، وہ راضی تو ہوئی۔ رضا نے اتنے تشکر سے کہا کہ وسیع سے دیکھتا رہ گیا۔ عدالت میں اس کا مقدمہ چلا، سمن جاری کرنے پر کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے یک طرفہ فیصلہ سنا کر اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ ارشد گیلانی کی کوشش بھی یہی تھی۔ وسیع اسے ہاسٹل لے آیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے رضا سے پوچھا۔ سیدھے شادی کا۔ تو آ کر امی کو بتا کر تیری کزن ہے، امی راضی ہو جائیں گی۔ رضا نے سارا پروگرام بتایا۔ اور وہ جو مجھ سے پوچھے گی، میرا باپ اسلام آباد میں رہتا ہے، اس کے پاس نہیں جانا؟ وسیع نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ یہ بات سوچنے کی ہے، تجھے کیا ضرورت تھی اسلام آباد کا نام لینے کی؟ رضا نے اسے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ ایسا کر جا کر کسی اور شہر کا نام ہی لے دے، کہہ دینا ابو نے آپ کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری لگائی تھی، اسی لیے میں نے اسلام آباد کا نام لے دیا، مسئلہ ہی ایسا تھا۔ یہ آخری جھوٹ ہوگا، وسیع نے وارننگ دی۔ ہاں، میری طرف سے آخری، پھر چاہے جتنی مرضی بولتے رہنا۔ شرارت سے مسکرایا۔ جواب میں وسیع گور کر رہ گیا، پھر وہی کیا جو اس نے کہا تھا، اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ کاٹ پیٹ کر ساری داستان سنا دی۔ لالا رخ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ابو نے پیار کیا، تسلی اور تشفی دی، گلے لگایا۔ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنا بیٹا۔ ابو نے کبھی آپ لوگوں کا ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ میں پہلے ہی آ جاتی، اس آزمائش سے نہ گزرتی۔ لالا رخ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لالا رخ، آپ فریش ہو جائیں پھر کھانا کھاتے ہیں، وسیع نے کہا۔ ہاں بیٹی، تم نہا لو، وسیع کی والدہ نے محبت سے کہا۔ وہ حنا کی تقلید میں اٹھ گئی۔ اتنی پیاری ہے، میں تو بہو بنا لوں گی، وسیع کی والدہ صدقے واری ہو گئی۔ وسیع کھانس کر رہ گیا۔ نہیں امی، یہ امانت ہے رضا کی، آپ لوگوں نے صرف اس کے والد کے دوست کا کردار ہی ادا کرنا ہے، بہت مظلوم ہے بیچاری، اسی لیے یہ جھوٹ بولنا پڑا۔ وسیع نے سچ بتا دیا، اور وہ ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئیں۔ وہ یہاں بہت خوش تھی، جلد ہی گھل مل گئی تھی۔ اس نے سمجھا دیا تھا لالا رخ کو کہ امی ابو سے جیل کی بات نہ کرے۔ کیوں؟ اس نے اچنبھے سے انداز میں پوچھا۔ سمجھا کریں، کچھ باتیں نہ بتانے میں بہتری ہوتی ہے۔ اچھا، اس نے سر جھکا لیا۔ اس نے رضا کو امی کا عندیہ بتایا تو اس نے جما کر کھونسا دے مارا۔ میں تو امی کا بتا رہا تھا، اپنا تھوڑی۔ وسیع نے برا سا منہ بنا کر شانہ سے ہلایا۔ ویسے بھی تو نے منہ مانگا انعام دینے کا کہا تھا۔ ہاں لے لینا۔ اب تو آ کر امی سے بات کر، میں رضامندی دوں گا، پھر شادی ہوگی۔ وسیع شرارت سے ہنسا۔ روز کہنے کے باوجود پورے ایک ماہ بعد وسیع نے جا آرا سے رشتے کی بات کی۔ لڑکی کیسی ہے؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ اچھی ہے، دکھا دوں گا۔ کب؟ جلدی آنٹی، دراصل وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے اسلام آباد گئی ہے۔ دور کھڑے رضا کو دیکھ کر وہ شرارت سے ہنسا، اور وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ کیا ضرورت تھی بکواس کی؟ رضا نے ایک کھونسا دے مارا۔ آرام سے، بہت کھونسے مار لیے، اب مارا تو 2 مہینے بعد دکھاؤں گا۔ اس نے وارننگ دی، اور رضا سٹپٹا کر رہ گیا۔
सब बहनें इकट्ठी हो गई, जट मंगनी और पट बिया। वसी ने बिल्कुल बहनों की तरह रुखसत किया था। रज़ा अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था वक्त रुखसत सब दीदा थे। लाला रुख से सबको ही मोहब्बत हो गई थी। उसका इखलाक आदात एतवार से लिखा सब ही कुछ तो लाजवाब था। आंटी, एक दो दिन में अम्मी अब्बू आएंगे। वो शरारत से जहांरा के कान के करीब झुका। रज़ा के कान खड़े हो गए। हाँ बेटा, जम जम आए, एक ज़रूरी काम है। उसने सर झुका लिया। क्या जी? वो आयशा के लिए। रज़ा ने एकदम उसे गले लगा लिया। तो ये मुंह मांगा इनाम था। इसने झुककर सरगोशी की। वसी हंस दिया। अपने यार के लिए तो जान भी हाजिर है। रज़ा ने एक बार फिर इसे सीने से लगा लिया और वसी कनखियों से आयशा को देखकर मुस्कुरा दिया। इसका पूरा बेडरूम हिजले और उससे बनकर चमक रहा था। हर शय खुशबुओं में नहाई हुई। चंद सानिये के लिए रुक कर कुछ सोचता रहा, उसे देखता रहा। ढेर सारे फूलों में मौजूद थी, एक फूल ही लग रही थी। अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल ही दिल में अहद करके उसकी जानिब बढ़ा था, इसके सामने माजी का कोई लफ्ज़ नहीं दोहराएगा, एक लफ्ज़ नहीं पूछेगा। अनजाने में दिए हुए इसके दुख को उसने बहुत हिम्मत, हौसले और साबित कदमी से बर्दाश्त किया था। जवाब में वो इसे इतना चाहेगा, इतनी मोहब्बत देगा कि वो अपने तमाम दुखों को भूल जाएगी। इसने भी तो लाला बनकर इसकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया था। धीरे से उसके सामने बैठ गया, घूंघट हटा दिया, हाथ में डायमंड की अंगूठी पहना दी। उसके चेहरे पर उलूही चमक, बेबहा नूर था कि रज़ा मबहूत हो गया। क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं? वो धीरे से सर झुकाकर गोया हुई जानती थी वसी ने उसकी ज़िंदगी का ये तारीक गोशा छुपा लिया था, सिर्फ इसकी खुशियों के लिए। लेकिन सच्चाई इसकी फितरत थी, और फितरत से बगावत मंजूर ना थी। सारे खदशात बयान कर देना चाहती थी, आने वाले दुखों से बचने के लिए। अब कोई दुख मजीद सहने की इसमें हिम्मत ना थी। मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा हाल मेरा है, मेरा मुस्तकबिल तुम्हारा। मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आज नहीं। फिर भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा ना। उसके शगनफी होठों पर हाथ रख दिया। उन खूबसूरत लम्हों में माजी की कोई तल्ख बात रकम नहीं होगी। ये लम्हे अमर हैं। इतना खूबसूरत माहौल, इतनी मदर खुशबू सजे लम्हे, पूरे चांद की रोशनी फिर क्यों माजी को कुरेदें। मजीद बोलने की तमाम मौके, तमाम रास्ते बंद कर दिए। लाला ने धीरे से आंखें मूंद कर सुकून भरा सांस लिया। खुदा ने इसके दुखों के जवाब में कैसा सुकून, कितनी घनी चित्तर छाया दी थी। एक बार फिर वो अपने खुदा का शुक्र बजा लाई, वही सबसे बड़ा नवाजने वाला है। नाश्ता। वसी की बहनें और इसकी चारों नंदे अंदर आ गई। लाला रुख एकदम से घबरा गई। क्या हुआ? रज़ा ने उसकी घबराहट नोट कर ली, एकदम से पूछ बैठा। वो उसकी आंखें भर आ गईं। वो लोग नाश्ता मेज़ पर लगा रही थी। बोलो ना। वो मेरा रोज़ा था। दरअसल मैं मुस्तकिल रोज़े रखती आ रही हूँ। नफली रोज़े बखैर सहरी के, तो आज भी बेख्याली में फजर के वक्त नियत कर ली थी। दरअसल आदत हो गई थी। लाला गुल लाला। रज़ा अब दीदा हो गया। इसका चूड़ियों मेहंदियों वाला हाथ थामकर मजबूती का एहसास दिलाया। अब तुम सिर्फ फ़र्ज़ रोज़े रखोगी, सिर्फ फ़र्ज़, क्या समझी? और अब? इसने बेसाख्ता खजल सी होकर पूछा। अब इस वक्त रोज़ा मैं अपने हाथों से अफ्तार करवा देता हूँ। इसने साइड टेबल पर रखी प्लेट से गुलाब जामुन उठा लिया। लेकिन ये गुनाह होगा। वो झिझक गई। इन खूबसूरत लम्हों के सदक़े में सारे गुनाह हमारे सर। इसने गुलाब जामुन मुंह में डाल दी। है शेम शेम। सब इनके गिर्द जमा हो गए। इतने शर्मिंदगी से सुर्ख होकर जहां आरा के सीने में मुंह छुपा लिया। सब चलता है। रज़ा ने शरारत से सबको देखते हुए बाकी के गुलाब जामुन अपने मुंह में डाल ली। कितना सुकून इज़्ज़त फैल गया था। रज़ा को यकीन हो गया कि उसके गुनाह अब हकीकत में बख्शे गए हैं। इसने चाह से लाला रुख को देखा और खुदा का शुक्र बजा लाया। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।